رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو اتارا ان سب کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ کر کے اتارا. اور انبیاء اور رسول کا سلسلہ اسی پہ جاری رہا یہاں تک کہ پیغمبر آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے بنیادی طور پر جو تمام باتوں کا خلاصہ کہہ لیجئے وہ یہی تھا کہ ایھا الناس، لوگوں دیکھو، انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا. دیکھو مسلمانوں، دیکھو لوگوں، دیکھو کائنات کی انسانیت کے لوگوں،
تم جیسے سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، اور جیسے ہر روز اٹھتے ہو ایک دن اسی طرح موت سے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد یا تو ابدی جنت ہے یا تو ابدی جہنم ہے، اور اسی طرح جیسے تم عمل کرو گے ویسے تمہارا حساب ہوگا۔ تو ایک اللہ کو مانو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اس دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ نہ سمجھو، بلکہ اس کو یہ سمجھو کہ یہ ایک آرام اور یہ ایک عمدہ جگہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اور اس کے پاداش میں جو کچھ تم عمل کرو گے اس کا حساب ہونے والا ہے۔ حساب کے نتیجے میں تمہیں کیا تو خوبصورت ترین جنت ملے گی، یا نہیں تو بھیانک ترین جہنم ملے گی۔ اس عقیدے کی بنیاد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پختہ کیا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم سامنے نظر آتی تھی، گویا کہ ہمیشہ ڈرے اور ہمیشہ اس کے لیے کیا ہے، کام کیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے، یہ سرٹیفکیٹ لے لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہر صحابی جنتی ہے، لیکن اس کا جس پر یہ سرٹیفکیٹ ملا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے واقعتاً ان باتوں کو سچ جانا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ خبر تھی، خواہ وہ جہنم کے اخبار تھے یا جنت کے، لیکن بعد میں آنے والی ان نسلوں نے اس کو بھلا دیا۔ ہمارے ہاں عقیدتاً یہ بھی ہے کہ ہم جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی، اور اللہ عذاب دے گا، اللہ جنت دے گا، لیکن وہ حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے جو کہ واقعتاً اس کے بعد ہمیں جو ملنے والی زندگی ہے، نہ جہنم کا صحیح تجزیہ ہے نہ جنت کے انعامات کا، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال کمزور ہو گئے، اور ہمیں لاکھ قرآن اور حدیث بتایا جائے، سنایا جائے، پہلے تو سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، کہیں سمجھانے کے لیے آپ کو کیا عالم مل جائے اور مجالس مل جائے، تبھی بھی وہ حیثیت سے ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے جس حیثیت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ ہو جاتا، کیونکہ ایمان ان کا پختہ تھا۔ ہاں، غزوہ احد میں افواہ اڑی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، بہت سے صحابہ تو اس حد تک مایوس ہو گئے کہ اپنی تلواروں کو پھینک دیا اور بیٹھ گئے کہ اب جب اللہ کے رسول ہی ہمارے درمیان نہیں رہے تو ہم کس سے لڑیں، کیوں لڑیں۔ اب دیکھیے ایک صحابی انس بن نضر، انہوں نے کہا کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کہا کہ افواہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لڑنا ہے یا چلے جانا ہے یا خاموش رہ جانا ہے، اتنی تکلیف دہ حالت ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں، اس واسطے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس جنت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور جس توحید کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تم لوگ رہ کے ان کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ کی قسم مجھے اس طرف سے اشارہ کہاں کر رہے تھے؟ جہاں لشکر لڑ رہا تھا، جہاں کیا ہے وہ مشرکین وہاں پر کیا ہے قتل و غارت گری کر رہے تھے، وہاں اشارہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جتنے صحابہ تھے ساتھ لیا، خود بھی نکلے، یہاں تک کہ اسی طرف آگے بڑھتے گئے اور ایسی لڑائی لڑی کہ وہیں پر کیا ہے شہادت پائی۔ شہادت سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے اس جگہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اس جگہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخری وقت نزع کی حالت تھی، زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کا گزر ہوا انس بن نضر کے پاس سے، کہا کہ لوگوں آخری پیغام محمد الرسول اللہ اگر ملیں تو پہنچا دینا، یا نہیں تو میں پہنچا دوں گا اگر اللہ کے رسول آگے چلے گئے۔
اگر ولو بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہیں، شہید نہیں ہوئے، لیکن میرا تو آخری وقت آ گیا ہے، یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے ہوتے ہوئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خراش بھی آئی تو کل اللہ کے آگے تم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ پیغام لے کے جانا اور یہ کہہ کے وفات پائی، یہ کہے شہید ہو گئے۔ انہیں جنت سامنے نظر آ رہی تھی، قسم کھا کے کہہ رہے تھے مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دوسرے صحابی کا واقعہ اسی احد کے میدان میں، فاقوں پہ فاقے تھے، پہلے ہی جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ میں افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو ان کو کئی وقت کے بعد کھجور کا ایک ٹکڑا ملا تھا، ایک ٹکڑا، کہا کہ اللہ کی قسم یہ ٹکڑا مجھے جنت سے نہیں روک سکتا، جانے میں دیر نہیں کر سکتا، جنت کو جانے میں یہ ٹکڑا مجھے دیر نہیں کر سکتا۔ اگر میں یہ کھا کے جہاد کے لیے جاؤں تو اس کے اندر کا جو 1 منٹ یا آ کر 50 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کھانے کو لگتے ہیں وہ مجھے جنت سے دور کر دے گا، میں اتنی دوری بھی نہیں چاہتا۔ اٹھا کے پھینکا اور سیدھے گئے اور شہادت پائی۔ ایک ٹکڑا کھجور کے کھانے کا وقت، اتنا بھی میں انتظار نہیں کر سکتا جنت کے لیے، میں آگے جاتا ہوں، جو کھاؤں گا اسی بھوک کی حالت میں تو جنت کے میوے کھاؤں گا، لیکن اس دنیا کے میووں کی ضرورت نہیں، پھینک دیا اور شہادت پائی۔ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو جاگا، جو حیرت انگیز واقعات تاریخ اسلام میں ہوئے، محیر العقول، عقلیں دنگ رہ گئی یورپین کنٹریز کے، انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے کارناموں کے پیچھے یہی اعتقاد تھا، یہی ایمان تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ تمہارے لیے یہ دنیا نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت بقرہ کی آپ کے سامنے سنائی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایک جنت نہیں، جنات ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ان کے اندر وہاں کی تواضع، وہاں کے ان کے اندر کیا ہے، وی آئی پی جو سلوک ہوگا، اس کے بارے میں آیت تفصیل سے بتا رہی ہے، لیکن مجھے آج اصل میں کیا ہے، جنت کا کل احوال قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ مسلمانوں یہ جنت خیالی نہیں، حقیقی ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، حقیقی ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کو کہا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور دنیا کی زندگی کو کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اب مفسرین اس میں بہت یونیک رائے، یونیک تفسیر کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت ترین تفسیر ہے، میں ابھی سن رہا تھا۔ حیات زندگی کو اللہ نے حیات بولا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، حیات، لیکن اخروی زندگی کو اللہ نے حیوان کہا، حیوان، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تم جانتے۔ حیات اور حیوان میں بہت بڑا فرق ہے۔ حیوان اس زندگی کو کہتے ہیں جو حقیقت میں ہو، حیات اس زندگی کو کہتے ہیں جو صورت میں ہو۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ مثلاً دیکھیے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی آئینے میں بھی دکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ جو ہیں وہ حیوان ہے، حقیقت میں ہیں، اور آئینے میں جو دکھ رہی ہے وہ حیات ہے، تصویر میں ہے آپ وہاں پر، حقیقت میں نہیں ہے، اس میں آئینے میں حقیقت میں نہیں ہے، آئینے میں آپ تصویر میں ہیں، حقیقت میں آپ کیا ہیں، یہاں پر ہیں۔ تو حیات کا معنی کیا ہے؟ صوری ہے، یہ دکھنے میں زندگی ہے تمہاری، حقیقت کی نہیں ہے، یہ آئینے جیسی مثال ہے تمہارے لیے۔ حقیقت کی زندگی تمہاری کون سی ہے؟ وہ جنت کی زندگی ہے جس میں تمہیں کیا ہے، اصل میں آنا ہے، جہاں سے تمہارے لیے کیا ہے، شیطان نے وسوسے کر کے نکلوایا تمہارے ماں باپ کو، وہاں پہنچنا ہے تمہیں۔
تو آخرت کی زندگی کو رب نے حیوان کہا اور یہاں کی زندگی کو حیا کہا. یہ زندگی ہے، یہ سوری زندگی ہے، بس دیکھنے کی ہے. اور دوسری جگہ تو فرمایا اس سے بڑی بات وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کے سوا کچھ زندگی ہے ہی نہیں. یہ زندگی پوری دھوکا ہے، دھوکا جو دکھ رہا ہے وہ دھوکا ہے. آنکھ کھلے گی تو تمہیں معلوم ہوگا اصل میں حقیقت کی زندگی تو وہ زندگی تھی. ہاں حقیقت جب تمہیں لگے گی تب افسوس ہوگا. لیکن آج ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ، نیک کام کرو، جنت ملے گی. لیکن یہ کیا ہے؟ اوپری سطحی خاکہ ہے، ہمیں حقیقت سے سروکار نہیں ہے. بس بڑوں سے سنتے آئے ہیں جنت ملے گی، وہ کیا ہوگی پتہ نہیں، ایسے ہی مل جائے گی. ہاں اور جہنم ہوگی اگر تم برائی کرو گے، وہ بھی ایسے ہی خیالی ہے کہ جہنم کا آگ پتہ نہیں کیا ہوگی، تھوڑی سی دیر میں کیا ہے ٹھنڈی ہو جائے گی، اللہ بڑا رحیم ہے بھیج دے گا. نہ جہنم کا صحیح تصور نہ جنت کا صحیح تصور، جبکہ اسی پر تمہارے پورے اعمال ڈیپینڈ ہیں دنیا میں کرنے کے. اسی سے تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسی سے تم سب کچھ کیا ہے وہ محیر عقول کارنامے انجام دیے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے تھے. تو اسی لیے امراض الامہ، امت کی بیماریاں میں نے آج کے لحاظ سے، کیونکہ آج 25ویں تاخرات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر بھی ہو، اور امت میں کیا ہے ایمانی جوش ہے، جذبہ ہے. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ رب نے آپ کے لیے کیسی جنت تیار کر کے رکھی ہے. تو میں نے سب ہیڈنگ دیا جنت سے دوری. ہمارے خاکوں کے لحاظ سے، ہمارے کیا امیج کے اعتبار سے، ہمارے خیالات کے اعتبار سے ہم کیا سمجھتے ہیں، اور کتاب و سنت ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا ہے وہ جنت جس کے لیے رب العالمین نے متقی لوگوں سے وعدہ کیا. اعدت للمتقین، متقین سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، اسی میں ہم کیا ہے ان کو داخل کریں گے. کیا منظر ہوگا، وہ بھی منظر جب جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو شامل کرے. وہ منظر دیکھو بھائی، وہ منظر دیکھو، خواتین وہ منظر دیکھیں، تصور میں دیکھو وہ منظر. ہاں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں کہتا ہے وہ منظر بتا رہا ہے تمہیں، جس طرح تم کیا ہے پکچر میں کوئی سین دیکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں وہ منظر لا رہا ہے. اور کتنا خوشنما منظر ہے وہ منظر. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. یاد کرو وہ وقت بھی کیا حال ہوگا اس وقت، گروہ در گروہ جنتی گروپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ. سیق الذین اتقوا، کون ہے وہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت کے لیے کیا کریں گے، دنیا میں اتقاء کی زندگی گزاریں گے، دنیا میں متقی بن کے رہیں گے. ان کے لیے ہے سیق الذین اتقوا ربهم، رب کی طرف کیا ہے انہیں لے جایا جائے گا. کیسے؟ الی الجنت زمرا، گروہ در گروہ وہاں پر کیا ہے آئے رہے ہیں، جنت کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اور کون سی جنت؟ وہ جنت جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. لمبائی کتنی ہے تصور ہی نہیں. ہر چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اس واسطے رب نے کہا کہ جو کم ہوتی ہے چوڑائی وہی اتنی ہے کہ زمین آسمان کے برابر ہے، تو پھر تو کیا ہے لمبائی کتنی ہوگی اس کا تو تصور ہی تم نہیں کر سکتے. ہاں ابھی اس اتنی وسیع و عریض جنت میں کیا ہو رہا ہے، دروازے لگے ہوئے ہیں، ایسے کھلی ہوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی اندر داخل ہو جائے. نا نا نا، اس کے لیے کیا بڑا پروٹوکول ہوگا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا. تمہیں آؤ 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 بلایا جائے گا، پھر اس کے بعد اندر داخل کیا جائے گا. ایسے ہی ہر کس و ناکس نہیں داخل ہو سکتا. پرچہ ہے، جیسے بڑے بڑے وی آئی پی کیا ہے پارٹیز میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے کارڈ ہے، میں اندر جا سکتا ہوں. جیسے جیسے کیا ہے تم کنٹری میں داخل ہو تو بتانا پڑتا ہے میرے پاس ویزا ہے، میں اندر جا سکتا ہوں. ہاں لا الہ الا اللہ تو پاسپورٹ ہے. ہاں محمد الرسول اللہ ویزا ہے، دونوں کے بغیر نہیں جاتے. خالی لا الہ الا اللہ سے نہیں چلے گا.
محمد الرسول اللہ کا بھی کیا ہے، آپ کو مہر لگانی ہوگی صورت میں، سیرت میں، معاملات میں۔ محمد الرسول اللہ کا ویزا لے کے آئیں، چلو خالی لا الہ الا، وہ تو پاسپورٹ ہے، ویزا کہاں ہے؟ بغیر ویزا کے جائیں گے کہیں باہر؟ نہیں جا سکتے۔ تو ان دونوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہی تو دروازے لگے ہوئے ہوں گے اور دروازے لاک ہوں گے، کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، لاک۔ کتنے دروازے بھائی؟ بڑا ہال ہے، ہم تصور کر کے دیکھ لیں، بہت بڑا مجمع آ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے جی؟ ہاں، انٹری ایگزٹ کے دروازے بڑے رکھو بھائی، تاکہ کیا ہے، ازدحام جام نہ ہو جائے، مجمع جام نہ ہو جائے۔ تو دروازے زیادہ رکھو تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، آنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ کہتا ہے جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ من ابواب الجنت الثمانیہ، 8 دروازے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جہنم کے کتنے ہیں؟ لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں۔ رحمت زیادہ اللہ کی، جہنم کے دروازے 7، جنت کے دروازے 8، اور ایک ایک دروازے کا ایک سائڈ سے لے کر، طرف سے لے کر دوسرے طرف تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک گھوڑے سوار تیزی سے جائے گا تو 4 مہینے لگیں گے خالی ایک دروازہ پار کرنے کے لیے۔ ایک دروازہ پار کرنے کے لیے 4 مہینے گھوڑے پہ اسپیڈ جائے گا تو ایک دروازہ پار کر سکے گا۔ ایک ستون ایک طرف سے لے کے دوسرے ستون تک کا دروازہ، ایسے 8 دروازے۔ اور ہر دروازے ہر وی آئی پی کے لیے ہوں گے نہیں، ہر دروازے ہر الگ الگ وی آئی پی تقسیم کے ساتھ ہوں گے۔ کسی دروازے سے پکارا جائے گا، بھائی وہ بندہ کہاں ہے جو اپنی پوری زندگی نمازوں میں گزارا، نوافل، تہجد، سنت مؤکدہ، ہر نماز جس نے ادا کی، وہ اس دروازے سے آئے، اس کے لیے خاص یہ دروازہ ہے، یہاں سے آؤ۔ کوئی دوسرا پکار رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ دیکھو جو روزہ ہمیشہ رکھتا تھا، رمضان کے روزے، جمعرات کے روزے، پیر کے روزے، ایام 20 کے روزے، نوافل کے روزے، جو کثرت سے روزے رکھتا تھا، وہ اس دروازے سے آئے، اس دروازے سے آئے۔ کوئی تیسرا دروازہ ہوگا جہاں سے پکار لگایا جا رہا ہوگا کہ دیکھو بھائی سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ جو رہا اٹھا کے جو دے رہا، وہ اس دروازے سے آئے، اس کے لیے یہ دروازہ ہے خاص طور پر، صدقہ و خیرات کا دروازہ۔ اسی طرح کیا ہے، باب الریان بھی حدیث میں آیا ہے کہ روزے داروں کے لیے خصوصی ایک دروازہ ہوگا اس میں۔ اور کئی وی آئی پیز اس رتبے کے ہوں گے جو دنیا میں تو شاید کیا تھا، ان کو گنا بھی نہیں جاتا تھا، ان کے احوال پر کوئی نظر بھی نہیں پڑتی تھی، غریب الدیار تھے، دیکھنے میں نہ شکل صورت تھی نہ مال دولت تھا، لیکن وہاں وہ اتنے بڑے اہم وی آئی پی ہوں گے، انہیں ایک دروازے سے بلایا نہیں جا رہا ہوگا بلکہ 2 3 4 دروازوں سے بلا رہا ہوگا۔ جنت کے داروغہ، جنت کے فرشتے، ہر ایک فرشتہ تمنا کر رہا ہوگا وہ اس دروازے سے پاس ہو جائیں، کیونکہ ان کے اعمال، نماز بھی کیا ہے، حتی الامکان 100% پہ پہنچا ہوا ہے، صدقہ بھی پہنچا ہوا ہے، اور اسی طرح روزہ بھی پہنچا ہوا ہے، تو ایک ہی آدمی کے نام 3 4 دروازوں سے بلایا جائے گا، بھائی یہاں سے اللہ کے بندے، یا عبداللہ ایسے بھی آؤ، ایسے بھی آؤ، ایسے بھی آؤ۔ اور وہ اب اسٹیٹمنٹ سے اپنے آپ میں خوش ہو رہا ہوگا کہ ہر دروازے سے مجھے بلا رہا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو 8 دروازے سے پکارا جائے گا نام، اور ہر دروازہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ یہ ہمارے اندر آ جائے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا تو صدیق اکبر نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کوئی شخص بھی ہے جو 8 دروازے سے پکارا جائے؟ کہا کہ ابو بکر تم انہی میں سے ہو۔ یا اللہ، صدیق اکبر کا مقام دیکھو ذرا، فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو، 8 دروازے خواہش کریں گے کہ صدیق ہمارے دروازے سے داخل ہو جائیں، کیونکہ ہر معاملے میں جو بڑے ہوئے تھے نا جی، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو، حتیٰ کہ کل جھاڑو پھونچ کے تو لا کے رکھ دیا تھا غزوہ تبوک میں، ایک پائی نہیں چھوڑا۔ اور ہجرت کے وقت ابو قحافہ جو ان کے باپ تھے اندھے تھے، اور گھر میں کوئی پرسان حال مرد نہیں تھا،
اور اس وقت کل پونجی 5000 درہم ان کے پاس تھے، پوری کی پوری 5000 کی درہم کی پونجی ہجرت کے قافلے پہ لٹا دیا اور گھر میں فاقہ چھوڑ کے نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اللہ کے بھروسے نکلا ہوں، اللہ میرے گھر کو دیکھ لے گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہو رہا ہوں۔ اس لیے تو فرمایا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق کے بارے میں فرمایا، خاص کر قرآنی آیات صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ تو وہ بندہ ہے کہ جو اپنا مال صرف اور صرف اللہ کے لیے لٹا دیا، ہاں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی لٹانے کی، پورا مال سوائے اللہ کے رضا کے لیے۔ تو وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بہت جلد اللہ بہت قریب کر لے گا، بہت جلد اللہ راضی ہو جائے گا صدیق سے، ایسا راضی کر دے گا کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے کوئی ایسی خواہش نہیں رہے گی۔ ہاں، تو 8 دروازوں سے پروٹوکول ہو رہا ہے، بلایا جا رہا ہے کہ آؤ آؤ آؤ، آپ کے لیے 8 دروازے کھلے۔ ذرا تصور کیجئے یا رب کیا احوال ہوں گے، وہ بھی کیا احوال ہوں گے، کیا جنت ہوگی وہ بھی، جو کہ جس کی زمین پوری کی پوری کیا ہے، مشک، جو یہاں نہیں ملتا، بنایا بھی نہیں جاتا، ہرن کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے قدرتی طور پر، جسے کیا ہے، مسک کہتے ہیں، ہاں ہم مشک بولتے ہیں اور عربی میں مسک ہے۔ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا خوشبو والا ہے کہ ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو کیا ہے، بڑے بڑے ہال اس خوبصورت اور اس سے بہترین خوشبو سے معطر ہو جائیں گے۔ تو جنت کی پوری زمین جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مشک کی ہے پوری کی پوری زمین، مشک، اور جو دیواریں کھڑی ہوئی ہیں وہ ایک دیوار سونے کی ہے اور ایک دیوار چاندی کی ہے، ان دونوں کی پلاسٹرنگ مشک کی مٹی سے بنی ہوئی ہے، موتیے اور زمرد سے کیا ہے تمہارے فرش بچھائے ہوئے ہیں، اور ایسی جنت کیا ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ایک ایک کے لیے اس کی بادشاہت کے مطابق ملے گی۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، ہر جنتی اپنی جنت میں داخل ہوگا تو ایک بڑا بادشاہ ہوگا، ایک بڑی سلطنت کا مالک ہوگا، خالی خلی ایک گھر نہیں ملے گا اس کو، اس کے لیے ایک پوری سلطنت ملے گی، سلطنت جیسے بادشاہوں کی سلطنت ہوتی ہے، اس سے بہت بڑی سلطنت، اور اس سلطنت کا وہ اکیلا بادشاہ ہوگا، سب آئے کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی اندر جانے کا کیا ہے اختیار نہ رکھتا ہوگا، ہاں حساب کتاب ہو گیا، جنت کا اعلان ہو گیا، جنت کی طرف بڑھ گئے، پل صراط پار کر لیا، لیکن دروازے بند، کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے دروازے کب کھلیں گے، کھولنے والا کون ہوگا، کھٹکھٹانے والا کون ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے، بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کون ہے وہ۔ قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، دروازے کا کیا ہے حلقہ، جس طرح دروازوں میں کھٹکھٹانے کا حلقہ ہوتا ہے ویسے ہی حلقہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے داخل ہونے پر ہی تمام کا داخل ہونا ہے، ورنہ یہ نہیں داخل ہوئے تو کسی کا داخل ہونا نہیں ہے، حرام ہے، یہ عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، داروغہ جنت رضوان نام کا فرشتہ، پوچھے گا کون، وہاں یہ نہیں کہیں گے انا محمد الرسول اللہ نبی اللہ، نہیں، کہیں گے کہ محمد، تواضع ان کے ساری دیکھو، صرف اپنا نام بولیں گے، کہیں گے کہ میں محمد ہوں، میں دروازہ کھٹکھٹایا، رضوان کہے گا، داروغہ جنت کا فرشتہ کہے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولو، آپ اب کھٹکھٹائے تو میں نے دروازہ کھول دی۔
جیسے انبیاء میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہے، اسی طرح امتیوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا جانا ہے۔ کوئی امت داخل نہیں ہوگی جب تک امت محمدیہ داخل نہیں ہو جاتی۔ دروازہ کھلا، جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کس صفات کے ساتھ، کس ذات کے ساتھ، کیا انٹری ہے، کیا شاندار پن ہے، ذرا تصور کرو، اپنے آپ کو تصور کرو۔ اللہ ہمیں جنت لے جا رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ دعا قبول ہو جائے۔ کیا حیثیت ہے، زندگی کیسے بدل گئی ہے، ٹوٹل تمہارا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ خوبرو، جوان، رانا جوان، جس کی جوانی میں کیا ہے، کبھی کیا ہے بڑھاپا نہ آتا ہو، اور وہ جوانی بھی کیسی جوانی، خوبصورت ترین جوانی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کے بدن اللہ ایسے بنائے گا سوائے سر کے بال کے کوئی بال نہیں ہو۔ آج کیا کرتا کہتے انہیں جا کے ویکسین کرتا کہتے، ویکسین، جسم کے بالا سب نکال کو عورت بنتا کہتے، یہاں بن نہ کو، ہاں وہاں خود بنائے گا رب۔ حدیث کے اندر آئے کہ جنتی بدن میں کوئی بال نہیں ہوں گے سوائے سر کے بال کے، حتیٰ کہ داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ یہاں داڑھی رکھ، وہاں تجھے خود بخود کلین شیو ہوگا۔ ہاں 60 سال کا بڈھا بھی کلین شیو کر لے خوش ہو جاتا، میں 15 سال کا بول کو، کیسا تو 15 سال کا ہوں گا انہیں، کہاں ہوتا انہیں۔ ہاں ابھی بڈھا ہوگا کیا ہے، کلے گلے اندر جاؤ گا ابھی اچھا دکھتا، پوپلا بڑھا ایسا ہے کیا، داڑھی تبھی رکھتا تو ذرا عزت رہتی تھی بول کے۔ ہاں بزرگی تو اس وقت ہے جب داڑھی رکھتا ہے، داڑھی نکالتا ہے تو کون سی بزرگی ہے؟ وہ یہاں کے لیے، وہاں کے لیے تمہارا بدن بالکل ہی الگ ہے، جس کے اندر معطر خوشبوئیں کیا ہیں پھیل رہی ہیں، جوان رہنا ہے 30 اور 33 کی عمر کے درمیان۔ حضرت عیسیٰ کو جب اللہ نے اٹھایا وہی عمر، ہاں ایک کا فٹ کیا ہے 60 سے 90 فٹ اونچا۔ ذرا تصور کرو، ذرا سا کیا ہے 6 فٹ کا انسان 7 فٹ کا بن جائے، انہیں ہیرو کہتے انہیں۔ ہاں امیتابھ بچن کانا رکھ کو بھی ہیرو کہتے، کائیو کہتے اونچا ہے کہتے انہیں، سے غور سے دیکھو انہیں کانا ہے، انہیں سپر مین کہتے انہیں، پورے انڈیا کا نہیں۔ کائی کا جی پوری صفت ہی پوری نہیں ہوتی، ہاں کائی کا ہیروئن ہے، لیکن کیا ہے اونچا ہے تو وہ ایک بہت بڑی خوبصورتی کا راز ہے۔ اونچا مرد دکھ گیا تو عورتیں کیا ہے پاگل ہو جاتی بعد میں۔ ہاں تو وہاں کی اونچائی دیکھو، فرمایا کہ 60 فٹ کا نہیں، 60 7 کا 60 کا، اور بعض روایتوں میں آئے کہ 90 فٹ، گویا کہ کیا LIC بلڈنگ کے بھی ڈبل رہے گا، اتنا اونچا، اتنا خوبرو، اتنا چمکدار۔ پہلا زمرہ جو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جنتیوں کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ لیلۃ البدر 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، کیا قمری لیلۃ البدر، خالی قمر بھی نہیں بولا، کیونکہ خوبصورتی کے لیے عموماً مثال کیا دیتے، کیا چاند کی طرح ہے دیکھو جی انہیں، ہاں چاند دیے کہ تو بت مسئلہ انہیں وہاں گھل مل کو گر جاتا انہیں وہاں نیچے چاندنی، ہاں خالی چاند، قمر بولے تو چاند، لیکن اللہ کے رسول نے چاند نہیں بولا، ہاں بلکہ کہا کہ 14ویں رات کا چاند، جو کہ بالکل پورا مکمل ہوتا ہے، اس کی تابناکی، اس کی خوبصورتی، اس کی چمک دمک ایسے جو ہو رہی ہے نا، ویسے ہی ہر جنتی کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، چاند کی طرح خوبصورت ترین شعائیں جو ہے کہ کیا ہے نور کی نکل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بدن اتنا اونچا، اور اس حد تک کیا ہے بالکل سلمنس اس کے اندر کہ اس اونچائی کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ گویا کہ فٹ بنایا ہے۔ ہاں یہاں کھائے تو اتنا بڑا نکل جاتا، پہلے پیٹ چلتا اس کے بعد اس کا پاؤں آتا، کھائے تو بھی مصیبت، نہیں کھائے تو بھی مصیبت، ہاں نہیں کھا کو ایسا پورنی جیسا رہتا، خالی اوپر ایک کپڑا ڈال ڈالے گا تو جہاں لکڑی چلیں گی نا ویسے لوگ پھر لوگ رہتا،
ہاں بہت کم ہوتے ہیں جو بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں, بہت کم, جن کا پیٹ, جن کے اعضاء, جن کے سب کچھ کیا ہیں سیٹ ہوتے ہیں. دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ملتا ہے, اور ان کو بھی 1000 ڈائٹیشن کرنا پڑتا, یہ کھاؤ نہ کو, وہ کھاؤ نہ کو. یہی نا یہ فلم اسٹار وغیرہ کیا ایسا چھونچ بن جاتی کہ ان کو واسطے ایک ڈاکٹر رہتا, ان کے واسطے ان کا ایک کیا ہے نیوٹریشن رہتا, سب رہتا. اسے منہ بولتا اتنا کھاؤ دوپہر میں تول کو 100 گرام, اتنا کھا لے کو جیا تو انہیں ایسا رہتا, ورنہ انہیں بھی پیٹ نہ توڑ ہماری پولیس پھرتی نا ویسا رنگا. ہاں یہ حالت اچھیں گی. بہت کم لوگ ہیں جن کو کیا ہے قدرتی طور پر کیا ہے متناسب جسم ملتا ہو. اس جسم کے لیے کیا کیا نہیں کر رہا آج انسان, کروڑوں روپئے کی مالیت خرچہ کر رہا ہے. وی آئی پیز جو ہے نا ان کی ایک ایک کی کیا ہے صرف ان کے جسم اور ان کے اسٹائل کے لیے دن روزانہ 25-30 ہزار. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا, بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے پی ایم کے لیے 80,000 روزانہ خالی کیا ہے ان کی فیس اور ان کی کیا ہے فیشیل, ان کے جو کچھ بھی ٹریٹمنٹ, ان کے جو کچھ بھی کیا لوازمات ہیں وہ میٹنگ کو آنے سے پہلے خرچہ ہوتے ہیں. 80,000 روزانہ کے. جو ان کا کیا یہ ہے ان کا جو بنانے والا ہے حجام ہے یا جو بھی ان کے لیے میک اپ کرواتا ہے اس کا درما 15 لاکھ 20 لاکھ ماہانہ. تب جا کے کیا ہے کچھ نہ کچھ دیکھنے کے لائق رہتا, نہیں تو منڈا جھکانا پڑے گا. یہ حالت قدرتی جو اللہ دے گا جنتی کو بہت اعلیٰ, جس کا تصور بھی حقیقت میں ہو رہا ہے سمجھو, کیونکہ حقیقت میں ہوگا. اس حیثیت سے جنت کو دیکھو, پھر تو دل آئے گا کہ یہ دنیا تو کیا ہے, دنیا تو نہیں رہنا ہے مجھے. یہ کیا کی دنیا ہے, مچھر کا گھر پر کے برابر بھی نہیں, مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں. ہر وقت پریشانی پریشانی, کھاؤ تو بھاگو, نہیں کھائے تو مر جاؤ. جانا ہی پڑے گا. پسینہ پسینہ ہو جاتا خالی ایک بار جا کو آیا تو, ٹوائلٹ میں جا کو آنا کیا معمولی بات کیا. ہاں کتنا کھاتے اتنا بدبودار ہو بھی, انہیں بولتا کیسا نکلوں میں باہر سوچتا ہوں, نہیں کھایا تو بھی نہیں رہنگا. سسٹم ہی کیا ہے, تمہیں اچھا نہیں رہ سکتے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اسی لیے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشکل ہی میں پیدا کیا ہے. آتا چرولے کو انہیں نہیں رویا تو کیا ہے ڈاکٹر مار کو رلاتی, رونا بچہ بولتی, روئے تو صحیح بچہ, نہیں رویا گا تو صحیح نہیں بچہ بول کے مطلب. پھر پوری زندگی روتا انہیں, ہر معاملے میں تنگی ہے اسے, خواہ متقی ہو غیر متقی ہو, نکلنا اسی سے ہے. سانس کا لینا آنا جانا کیا معمولی بات کیا, ذرا سا دمے کی بیماری لگ جائے تب معلوم ہوگا آپ کو سانس لینا اور چھوڑنا کتنی بڑی کیا ہے نعمت ہے, جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا. لیکن ذرا سا سانس میں انفیکشن آ جائے پھر دیکھو تمہاری حالت کیا ہوگی. ارے دمے کی بیماری تو بہت دور کی بات ہے, خالی نزلہ زکام ہو جائے, ناک بند ہو جائے, رات کی نیند حرام ہو جاتی, تب معلوم ہوتا سانس کا لینا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں پھر کھانا کھا کے ہضم کرنا معمولی بات ہے کیا, ہضم کرے تو جانا بھاگ کو, اس کے علاوہ کیا بھی نہیں کر سکتا انسان. کوئی اللہ والا ایسا نہیں پیدا ہوا جو ہوا میں اڑ کو چل جاتا سیدھا, نہیں. یہ مسائل سے جانا ہے, یہ مسائل سے ہی نہیں ہے, مسائل ہی ختم جنت میں. اپنا جسم کا نظام بالکل ٹوٹلی الگ. اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی کو کیا ہے میل بھی نہیں آئے گا, بیماری تو بہت دور کی بات, ہمیشہ تندرست, ہمیشہ جوانی, مائل نہیں. ہاں ٹائلٹ نہیں, جنت میں جاؤ کہاں بھائی ٹائلٹ, پبلک ٹائلٹ کون سا بھائی, ہمارا ٹائلٹ کون سا, ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ٹائلٹ ہی نہیں, تمہیں آئے گا ہی نہیں, نظام ہی الگ. حتیٰ کہ فرمایا کہ چھینک کا جو رینٹ ہوتا ہے رینٹ تک نہیں. ہاں جو نارمل کیا ہے ہر انسان کو آتا ہے یہ بھی نہیں, رینٹ بھی نہیں. ہاں پسینہ صرف آئے گا. فرمایا جنتیوں کو پسینہ آئے گا, اور وہ پسینہ بھی ایسا ہوگا گویا کہ خوشبو کے اعتبار سے مشک ڈال دیا گیا ہو, اتنا خوبصورت پسینہ. بس وہ پسینہ ہی ہوگا جو تمہارے پورے جسم میں جتنا بھی کھاؤ وہ برابر برابر کر دے گا. اور ایک کیا ہے جنتی ڈکار لے گا تو بس مسئلہ ختم, مشک کی خوشبو آئے گی اور پورا ہضم ہو جائے گا. پھر جتنا چاہے کھاؤ کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں.
یا نماز میں بازو کھڑ کو ڈکار دیا تو وضو ٹوٹ گا کہ نہیں, ڈکار دیا کہ پریشانی شروع ہو جاتی ہم نا کھا کو آتا سو ویسا. کیا کریں گے اب؟ ہاں, جنتی کی ڈکار بھی مشک کی خوشبو اور پسینہ بھی مشک کی خوشبو. بعض لوگ کیا ہیں اپنے ہی پسینے سے پریشان رہتے, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, ایک ایسی گندی باس رہتی, اللہ شادی کرا تو کیا ہوں گا سوچتا میں. بہر کیف کیا ہے, ہزاروں قسم کے عطریات, ہزاروں قسم کے کیا پرفیوم استعمال کرتا, خالی اپنے جسم کے باس, اپنے جسم کی بدبو مٹانے کے لیے, پھر بھی جاتی نہیں. کیا کریں گے؟ اس کے اوپر سگریٹ کا عادی رہے گا تو بولو 4 گنا ہٹ کو کھڑنا. اسے کتنی تکلیف ہوتی کہ نہیں کی, لیکن بازو والے کو بہت تکلیف ہوتی. جو سگریٹ پیتا نا, اللہ اکبر, کبھی منہ کھول دیا تو چکر آ کو جا کو آتا مجھے. ہاں, پھر بھی نہیں چھوڑتا انہیں بدبخت. کیا بولیں گے؟ ایسی بدبو. جنتیوں کے لحاظ سے فرمایا کہ اس کا پسینہ بھی کہ مشک کا, اور ہضم صرف ایک ڈکار, اور وہ بھی مشک کی. جسم بہت اعلیٰ, بدن کے اندر کوئی بال نہیں سوائے سر کے بالوں کے, اور میل کچیل نہیں. 2 دن نہیں نا کو دیکھو کیا حال ہوتا بول کو. ہاں, 4 دن ایک ہی کپڑے پہن کو دیکھو کیا حال ہوتا. وہاں کوئی ضرورت نہیں. جنت کو جانے سے پہلے یہ نظام پورے تبدیل, اس واسطے میں پہلے بیان کر رہا ہوں, ابھی گئے نہیں. اب جنتی جو کھڑے ہوئے ہیں نا, اللہ کے رسول نے جو دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, اب جانے والے ہیں نا ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. تو میں اس سے پہلے تمہاری یہ تیاری ہو چکی ہوگی. نظام تبدیل, بدن تبدیل, ہاں, جس کے اندر رینٹ بھی نہیں, بدبو نہیں, میلا پن نہیں, بیماری نہیں, ہاں, تھکان نہیں, کوئی چیز نہیں, حتیٰ کہ نیند بھی نہیں. معلوم ہے آپ کو جنت میں نیند نہیں. انسان کھائے گا, کھیلے گا, عیش کرے گا, بس نیند نہیں. نیند اصل میں موت کی بہن ہے. جنت میں موت نہیں تو نیند بھی نہیں. سوئے گا نہیں, بس مست ہی مست سوئے گا تو پھر پورے چلے جائیں گے نا, خواب کی جنت ہو جائیں گے نا. خواب کی نہیں, حقیقی ہے, حقیقی ہے نا. تمہیں وہاں پر تو مزے لوٹو, صرف مزے لوٹو. اسی کے لیے تو بنایا ہے کہ یہاں میرے پاس رہو, بس یہاں میری عبادت کرو, یہاں میری اطاعت کرو, وہاں تمہارے لیے ہر چیز ہے. تو اس حد تک بنا دی جائیں گی. عورتوں کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ آیا ہے. وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, حور خوبصورت یا جنتی عورت خوبصورت, دونوں میں سے کون؟ وہ قوم جس کو رب العالمین کن سے پیدا کرے گا. وہ کسی نسل سے پیدا نہیں ہوں گی, وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گی جنتیوں کو خوش کرنے کے لیے. حور, انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین وزوجناہم بحور عین حور مقصورات فی الخیام. یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں حور کے سلسلے میں, تو اسے اللہ کن سے پیدا کرے گا. یہ کسی نسل سے نہیں آئے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حور اپنا کیا دوپٹہ چادر اگر ڈال دے, یہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی جس طرح سورج آنے پر ستارے مان پڑ جاتے ہیں. یا رب, کیا خوبصورت, کیا خوبصورت تشبیہ دیکھیے. اب دیکھیے رات میں ستارے دکھ رہے ہیں, اب جیسے ہی سورج نکلا تارے دکھتے ہیں نہیں دکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے تارے غائب ہو جاتے ہیں؟ نہیں, تارے اپنی جگہ ہی رہتے ہیں, کہیں غائب نہیں ہوتے. سورج کی روشنی اتنی پاورفل ہے کہ تاروں کی روشنی کو وہ نگل لیتی ہے. جیسے کیا ہے 5 وولٹ کا 0 وولٹ کا بلب چل رہا ہے, آپ 500 وولٹ کا بلب ڈالیں تو 0 وولٹ کا جو بلب ہے وہ دکھے گا ہی نہیں, بھی آئی نہیں. اسی طرح تارے دن میں بھی وہی ہیں جہاں رات میں تھے, دکھتے اس واسطے نہیں کہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہے تارے غائب ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ حور کی ایک جھلک یا اس کی اوڑھنی دوپٹہ اگر وہ ڈال دے اس دنیا میں, اس کی روشنی کے مقابلے میں ایسا ہی ہوگا جیسے سورج آنے پہ تارے غائب ہو جاتے ہیں, ویسے اس کی روشنی آنے پہ کیا ہے سورج غائب ہو جائے گا. خالی اوڑھنی. اب وہی آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہی آ جائے دنیا میں
تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی خوبصورتی کا کیا حال ہوگا؟ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ حور عین ہیں جن کو رب العالمین کیا ہے، ہر جنتی کو انیشیلی دو دے گا، اس کے علاوہ ہیں انیشیل اسٹیج میں دو حوریں، دو کیا ہیں، ازواج سے نکاح کر کے رکھے گا حقیقت کی زندگی میں۔ لیکن ام سلمہ نے جب پوچھا اللہ کے رسول کون بہتر ہے ان دونوں میں، تو فرمایا کہ حور سے برتر مقام اللہ کی اس بندی کا ہے جو نماز روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے جنت حاصل کرتی ہے۔ حور کے سامنے اس بندی کا مقام اعلیٰ ہوگا اور حسن اعلیٰ ہوگا، جو بندی واقعتاً کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار کے جنت حاصل کرتی ہے، حور سے بھی بڑا مقام ہوگا۔ ہاں، وہ ایسے ہوں گے، اتنی خوبصورت ہوں گی کہ 70 لباس یعنی 70 رنگوں والا لباس پہنیں گی، پھر بھی ان کے جسم کا گودا نظر آئے گا، حتیٰ کہ پنڈلی اتنے آئینے کی طرح ہوگی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 70 لباس پہننے کے باوجود پنڈلی کے اندر کا گودا اور اس کی ہڈی نظر آ رہی ہوگی، اتنا آئینے جیسا بدن اس کے پاس رہے گا، جو کہ اللہ کی بندی یہاں پر کیا ہے، اللہ کو راضی کر کے جی کے پہنچتی ہے، ہر قسم سے پاک، ہر ایذا سے پاک، ہر ناپاکی سے پاک، حیض سے پاک۔ ہاں، یہاں لاکھ بھی کر لو، بیوٹی کوئین کہتے ہیں، انہیں بھی جانا 7 دن 8 دن مہینے میں پڑھنا چنے، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا آدم کی بیٹی پر گندگی سے گزرنا ہی ہے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی، اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں یہ حیض کیا ہے، کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، اسی سے گزرنا ہے، خواہ مومنہ ہو خواہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اللہ کہتا ہے جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں فرمایا فیہا ازواج مطہرہ، پاک بیبیاں ملیں گی، وہاں پر کیا ہے، حیض نہیں ہوگا۔ خالی یہ ایک بات اٹھا دی جائے تو عورتوں کے لیے سب سے بڑا انعام ہو جائے گا، کیونکہ ان 7-8 دنوں میں جو پریشان ہوتی ہیں، جو تکلیفیں سہتی ہیں، یاد رکھیے وہی انہی کو جانتے ہیں، وہ لوگ وہی لوگ جان سکتے ہیں، کوئی مرد نہیں جان سکتا، اور ہر مہینہ کیا ہے ان کو سہنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا، بالکل پاک بیویاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لحاظ سے ہر ناپاکی کو دور کر دے گا، ہر ناپاکی کو۔ اور بہت سے لوگوں کو کیا یہ اشکال ہوتا ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اس واسطے کیا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں مردوں کو تو حور دے گا، عورتوں کو کیا دے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیا عورتوں کو غلمان دے گا؟ کہیں ذکر نہیں آیا ہے، کہیں ذکر نہیں آیا ہے، لیکن ایک بات ہے جس کو رب العالمین نے جنت میں ذکر کیا، وہ فرمایا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اللہ تبارک و تعالی ہر خواہش کو پورا کرے گا جو ان کا نفس چاہے گا۔ اس حیثیت سے اگر کوئی برا شوہر تھا دنیا میں اور جنت میں کیا ہے وہ نہیں آ سکا، تو اللہ تبارک و تعالی جنتی جو لوگ ہوں گے ان سے شادی کروا کے رکھیں گے انہیں۔ ہاں، ضرور بالضرور یہ عمل تو ہوگا ہی۔ یہاں میاں بیوی تھے لیکن بیوی جنت پہنچی، شوہر جنت نہیں پہنچا، کیونکہ جنت میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہے گا، جوڑے ہی رہیں گے، میاں بیوی رہیں گے، بچے بھی نہیں ہوں گے، پورا لطف اٹھائے گا لیکن بچے نہیں۔ کیوں؟ بچے ہوئے تو پھر تو کیا ہے، کمزوری ہے، پھر تو کیا ہے ان کو نہلانا دھلانا، پھر ان کو کیا ہے پریشانی میں پڑنا، جھگڑے میں پڑنا، مصیبت میں پڑنا۔ بچے نہیں، لذت ہے باقاعدہ، اور بیوی بھی ہے، اکیلا بھی نہیں، کوئی بیچولر نہیں رہے گا جنت میں، ہر کوئی کیا ہے جوڑے کے ساتھ رہے گا۔ تو جن کی کیا ہے شوہر نہیں آئیں گے ان کے لیے اللہ ضرور نکاح کر کے رکھے گا جنتیوں کے ساتھ، لیکن حور کے بدلے کوئی ایسی چیز ملے گی تو یاد رکھیے اس چیز کو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ پہلی بات کیوں نہیں کیا؟ اصل میں عورت کی ذات کے اعتبار سے عورت کبھی ایکسٹرا شوہر نہیں چاہتی، الا یہ کہ فاحشہ ہو جائے، یاد رکھ لیجیے، اس کے اندر ہی وہ چیز نہیں ہے،
اسی وجہ سے اللہ نے کیا ہے مردوں کو 4 کا جائز رکھا، 4 شادیوں کا، عورت کے لیے صرف 1 ہی. اور اگر وہ شوہر ہوتے ہوئے تمنا کرتی ہے تو اس سے بڑی فحاشہ کوئی اور نہیں ہے. ہاں، تصور ہی نہیں ہے. تو اصل میں عورت کے نیچر کے اندر 3 شوہر 4 شوہر رکھنا یہ نیچر ہی کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے اس کے. اس واسطے زیادہ مردوں کا رکھنا یہ دراصل کہیں ذکر نہیں آیا. اصل عورت جو چاہتی ہے وہ کیا ہے، جس کی طبیعت مائل ہے، جسے قدرتی طور پر ہو، وہ کیا چاہتی ہے کہ اتنا حسن مل جائے کہ مرد دیکھے تو پاگل ہو جائے. یہ چاہتی. اس کے سے اتنا انہیں ڈھمک کو ڈانس کر کو کیا کرتے. مقصود کیا، میں اتنی خوبصورت ہو جاؤں کہ پوری دنیا پاگل ہو جائے. تو یہ حسن کے اعتبار سے جو یہاں چاہتی نا، اللہ وہ برابر ان کو وہاں دے دے گا، بلکہ حور عین سے بھی زیادہ حسن انہی کو دے گا، جو کہ اصل میں نیچر کے اعتبار سے عورت چاہتی ہے، وہی چاہتی ہے. کیونکہ فاحشہ عورت، بد اخلاق عورت، زانی، جن کا نیچر ہی بگڑا ہوا ہے، وہ تو جنت جائیں گے ہی نہیں. متقی پرہیزگار جائیں گے. اور متقی پرہیزگار عورت مجھے 4 شوہر ہونا 5 شوہر ہونا نہیں چاہتی تو یہ چاہتی کہ میں خوبصورت ترین بنوں، یہ چاہتی ہیں. تو یہ اللہ دے دے گا. تو اس واسطے غلمان کا ذکر عورتوں کو نہیں آیا، نہ کسی حدیث میں آیا، نہ قرآن میں آیا کہیں. لیکن مردوں کو حور عین ملنے کا ذکر، حوروں کا ذکر ضرور آیا ہے، کیونکہ مرد کے نیچر میں یہ ہے، عورت کے نیچر میں وہ ہے. تو اللہ نے ان کے نیچر کے حساب سے بتایا اور ان کے نیچر کے حساب سے بتایا. تو اس حیثیت سے جن کے شوہر نہیں آئے ان کے تو ضرور نکاح ہوں گے. ہاں. تو اب آئیے، یہ جنت کے داخلے سے پہلے کے جنتی اوصاف تھے جن کے اعتبار سے کیا ہے، ایک ایک جنتی اندر داخل ہو رہا ہوگا. جس کا پروٹوکول کیسے ہوگا اب ذرا وہ بھی سن لیجئے. ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سلام علیکم. فرشتوں کا گروہ کھڑا ہوگا جو ان کو بلا رہا ہوگا تو سلامتی کے ساتھ بلا رہا ہوگا. سلام علیکم طبتم، خوش آمدید، پاکی ہی پاکی تمہارے لیے. فادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہو. اب جو ایک مرتبہ داخل ہو گئے نکلنا ہی نہیں ہے یہاں سے. دوسری جگہ فرمایا سورہ رعد کے اندر، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. کیسے ہو رہا ہوگا جنت میں داخلہ؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات. یہ الگ کیٹیگری ہے، بہت اونچی کیٹیگری، وی آئی پی کیٹیگری، جن کی کالونی ایسی ہوگی جو جنات عدن میں ہوں گی. ہاں. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. اب مثلا سمجھیے، آپ کے خاندان میں اللہ کرے بیٹا بھی جا رہا ہے جنت، بیٹی بھی جا رہی جنت، ماں باپ بھی جا رہے ہیں جنت، دادا دادی بھی جا رہے ہیں جنت، پردادا بھی جا رہے ہیں جنت، سب پورا خاندان مل کے جنت جا رہا ہے. لیکن کیا ہے، درجے مختلف ہیں. باپ دادا نے بڑے نیک اعمال کیے تو ان کو اونچا درجہ دیا گیا ہے، باپ نے کیا ہے کم کیے ہیں تو ان کو کم درجہ دیا گیا ہے، بیٹا اس سے کم کیا ہے تو اس سے کم درجہ ہے. اب 4 پیڑھی کے نسل والے پورے جنت ہی میں ہیں. بیٹا ہے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے. تو اللہ اپنی رحمت سے کہہ رہا ہے ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. ہم ان سب کو ایک طرح جمع کر دیں گے، لیکن نیچے نہیں کریں گے، اونچے میں کر دیں گے، نیچے نہیں آئیں گے. سب سے اونچا مقام دادا کا تھا تو دادا کے ساتھ یہ سب کو کر دیں گے تاکہ ایک جگہ مل کے رہیں. مسلمانوں تیاری یہ کرو، پکنک ایک ساتھ منائیں گے بیوی بچوں کے ساتھ. ہاں، حرام کاری پکچر کو جائیں گے بیوی بچوں کے ساتھ. اللہ کی قسم یہاں بیوی بچوں کے ساتھ مت سوچو کہ جنت میں بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گے. یہاں کیا ہے رکھنے کے لیے؟ یہاں کیا مزہ لے سکتے ہو؟
اصل زندگی تو وہ زندگی ہے نا جی جہاں پر تم رہو اور اس جنت میں تمہارے بیوی بچے بھی ساتھ میں رہیں. اس کے لیے کوشش کرو. بچوں کو نمازی بناؤ, بیوی کو نمازی بناؤ, حرام کاری سے روکو, بیوی کو صالح بناؤ, بچوں کو صالح بناؤ. اگر بیویاں ہیں تو شوہر کو صالح بناؤ, بچوں کو صالح بناؤ, اس حد تک کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے. اور اللہ کی رحمت سے کوئی کیا ہے, جنت میں تو داخل ہو گیا لیکن اونچے نیچ میں رہا تو اللہ اونچے طبقے میں شامل کر دے گا, نیچے میں نہیں لائے گا ان کو. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ سب کو اونچا کر دے گا. اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے کیا ہے, اب ذرا وہ پکنک کا تصور کرو. کوئنس لینڈ گئے تھے نا آپ 20 بچوں کے ساتھ, کتنا اچھا لگا. ہاں ٹکٹ دیکھو 1800 روپے. ہاں یہ بالکل فری میں دیکھو, اللہ کی اطاعت کر لو, بیوی بچوں کے ساتھ, سب کے ساتھ تم جنت میں مزے اڑا رہے ہو. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, بیویاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ماں باپ بھی ہیں, دادا بھی ہیں, پردادا بھی ہیں, سب ایک ہی طرف. کیا خوشی کا ماحول ہو, ایک ایک جنتی کو کیا خوشی مل رہی ہوگی. اب تو کوئی ہمیں نکالنے والا نہیں ہے, پوری کی پوری جنت ہماری ہے اور ہم فیملی وائز بیٹھے ہوئے. والملائکہ, اب پروٹوکول دیکھو ان کا, جب یہ پورے جم جائیں گے, والملائکۃ من کل یدخلون علیہم من کل باب, ہر دروازہ. اب ایک ایک جنت کو جو سب سے بڑی ہے اسے الگ دروازے, پھر ان کے الگ الگ جنتیں ہوں گے نا, وہ خود بھی کتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کے کئی کئی دروازے ہوں گے. ہاں کیونکہ ایک ادنا جنتی کو جو سب سے آخری میں ہے اس کو اس دنیا کے 15 اتنی جگہ ملے گی. اعلیٰ کو پتہ نہیں کتنی ملے گی, اعلیٰ کو پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی بول دے کہ خیالی باتیں ہیں. بھائی کیا بولتے ہیں تمہیں, ایک ادنا جنتی کو اس دنیا کا پورا رقبہ, اس دنیا کا پورا رقبہ کتنا بڑا ہے آج تک معلوم نہیں کسی کو. ویسے تقریباً 15 دنیایں اتنی سلطنت اللہ آخری جنتی کو دے گا جو آخری جنت میں جائے گا. اعلیٰ کو پتہ نہیں. وہ فردوس جو کہتے ہیں نا, یہ فردوس اصل میں ہے کیا کسی کو نہیں معلوم. کیسے رہے گی, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں, 100, اور ہر درجے کے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ ہے. یا رب تصور نہیں آ رہا, کیونکہ ہر زمین اور آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے, اور ایک درجے کا فاصلہ بھی زمین آسمان کا فاصلہ ہے. اور ایک جنتی کو اس دنیا کا 15 اتنا ملے گا. حیرت ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیا ہوگا. خیالی بات ہے نا, بالکل حقیقی باتیں ہیں, بالکل حقیقی باتیں ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا ہے نا, میں نے یہ تفسیر کہیں نہیں پڑھی, علماء چاہیں تو رد کر دیں, لیکن جہاں تک کیا ہے میں نے سوچا ہے, جو کچھ ناقص علم اللہ نے مجھے دیا اس حیثیت سے, کہیں تفسیر نہیں پڑھی, کوئی معتبر تفسیر نہیں ہے یہ, لیکن میں مثال دے رہا ہوں سمجھ لیجئے. اگر آپ اسی دنیا میں کیلکولیشن کریں تو اتنی بڑی ہے یہ دنیا, زمین کے سامنے یہ سیارے کئی کروڑ 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 گنا بڑے زیادہ ہے. جب یہاں دنیا میں اللہ یہ رکھ سکتا ہے تو جنت میں نہیں دے سکتا؟ ہاں کیوں نہیں دے سکتا؟ اب ذرا تفصیل دیکھو آج کے سائنس کے مطابق, تھوڑی سی تفصیل تاکہ جنت صحیح سمجھ میں آ جائے. بالکل حقیقی باتیں ہیں, آپ کو اس میں کوئی تردد نہیں ہے. اگر آپ کو شک ہے جاؤ گوگل میں آپ سرچ کر لو سائنسدان کیا کہتے ہیں. دیکھیے جب ماپنے کا مسئلہ شروع ہوا تو پہلے تو جان سے شروع کرتے تھے, 1 جان 2 جان, لیکن جب بڑی بڑی چیزیں آئی تو میٹر سے شروع کیے. لیکن جب میٹر بیکار ہو گئے کلو میٹر بن گئے. مثلاً دیکھیے آدمی کو ماپنے کے لیے تو میٹر چلتا ہے, 1 میٹر 2 میٹر 1 میٹر 10 لینتھ ایسا. لیکن جیسے ہی اب روڈ ماپنے کا سلسلہ آیا اس میں 1 میٹر چلے گا نہیں, روڈ اتنی لمبی ہے تو کیسے جی ماپیں گے, تو کلو میٹر کر دیے. اور میٹر کا کتنا حصہ کلو میٹر ہے؟ ہاں جی 50 میٹر ہے, 50,000 ہے, لا حول ولا قوہ. ہاں 1000, یہ ہے ہمارے علم کی. کیا بولیں گے, نہ دنیا معلوم نہ دین معلوم, کیا کریں گے بھائی. اب
50,000 کہتے کوئی 100,000. 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہے. 1000 میٹر کا 1000 جو میٹر ہے نا یہ اس کا 1 کلومیٹر بنتا ہے. تو جب اس کو ناپنے لگے تو کیا ہے 1000 میٹر بیکار ہو گئے بول کے کلومیٹر شروع کیے. اور کلومیٹر میں بھی دنیا کو جب ناپنے لگے تو ہزاروں کلومیٹر گئی تو کیا کر سکتے ہیں, آج تک کوئی ناپ نہیں سکا. لیکن جب فضا ناپنے لگے تو ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی اس وقت آئی جب کلومیٹر بیکار پڑ گیا. کلومیٹر بیکار پڑ گیا کیونکہ نارمل جو فلائٹ جاتی ہے وہ بھی کئی کیا ہے فٹ اوپر جاتی ہے 100 کی, اور جس تیزی سے جاتی ہے اس کا بھی کوئی خاص حساب نہیں. مثلا آپ دیکھیے 55 منٹ کہاں سے چنئی ٹو حیدرآباد, میں عموماً گیا ہوں, کیلکولیٹ کیجئے چنئی ٹو حیدرآباد 55 منٹ, اور یہاں اگر آپ ایئر کے حساب سے بھی کلومیٹر کا حساب کر لیں تو اعلان کرتا کہ چنئی ٹو حیدرآباد 550 کلومیٹر. چنئی ٹو حیدرآباد 550 کلومیٹر. اگر آپ روڈ کے حساب سے جائیں گے تو 500 ہو سکتا ہے یا 600 ہو سکتا ہے. لیکن بھائی ایئر اوپر کی ہوا سے اگر فضا ناپی جائے تو بھی خود ہی فلائٹ میں اعلان کرتا 550 کلومیٹر. 550 کلومیٹر کو اس نے 1 گھنٹہ بھی نہیں لیا, بلکہ 55 منٹ میں نے تو 50 منٹ میں بھی کئی مرتبہ کیا ہے تیزی سے اگر جانا ہے کبھی تو 50 منٹ میں بھی چھوڑ دیتا ہے. اگر 50 منٹ کو 500 کو تقسیم کیا جائے ذرا بتاؤ کہ 1 منٹ میں کتنے کلومیٹر طے کرتا ہے؟ کیا مولوی صاحب اب حساب آنا شروع کر لیا, ہمیں کیا کی سوچ کو آیا آج؟ ہاں نہیں, اصل میں سوچ سمجھو کہ 50 منٹ میں یا 1 آور میں 60 منٹ میں 500 یا 600 کلومیٹر طے کرتا ہے تو 1 منٹ میں کتنے کرتا ہے بھائی؟ 60 منٹ میں ذرا لمبا کر لو نا, 60 منٹ میں 600 کلومیٹر کرتا ہے تو 1 منٹ میں کتنا کرتا ہے؟ ہاں تصور کر سکتے ہیں آپ گاڑی میں 1 منٹ میں 10 کلومیٹر طے کریں, اور یہ نیشنل فلائٹ میں ہے. انٹرنیشنل فلائٹ میں آپ کو ہزاروں کلومیٹر ہے جو 4-5 گھنٹے میں طے کر دیتا ہے. اس کی اسپیڈ الگ ہے, نیشنل کے اسپیڈ الگ ہے. تو اس حیثیت سے اوپر فضا میں جاؤ تو کلومیٹر بیکار نظر آتا اسپیڈ کے حیثیت سے. یہ تو کیا ہے ایروپلین پلین کا مسئلہ ہے, لیکن بعد میں جو ایجادات فضا میں جانے کے لیے ہوئے جٹ وغیرہ کے, اور اسی طرح کیا ہے دوسرے جو چیزیں جو آ کر بھیجی جاتی ہیں فضا میں جاتے ہیں, ان کے راکٹس وغیرہ کے اعتبار سے تو بالکل بھی بیکار نظر آیا کلومیٹر. کیونکہ کیا ہے فلائٹ جو ہے نا وہ ایک حد تک اڑتی ہے بس, اور ایک حد تک اسپیڈ جاتی ہے. فضا میں جانے والے جو سیاروں میں جانے والے سیٹلائٹس ہیں ان کی اسپیڈ بھی کچھ الگ ہے اور ان کو جانا بھی بہت لمبا ہے. تو انہوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا, کلومیٹر یہاں نہیں چلے گا. تو انہوں نے اس کے لیے کیا اسپیس کو طے کرنے کے لیے آلہ کیا روشنی کا میٹر. ہاں روشنی کا لائٹ ڈسٹینس, لائٹ. اب لائٹ کے لیے انہوں نے پیمانہ رکھا, لائٹ کی روشنی کتنی تیزی سے بھاگتی ہے. اگر کوئی دیوار نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے سامنے, اگر آپ روشنی جلائیں تو سائنسدان حساب لگائے کہ 1 سیکنڈ میں روشنی 1 سیکنڈ میں روشنی 1 سیکنڈ میں روشنی 180 پر 6000 میل فی سیکنڈ دوڑتی ہے. 180 پر 6000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں روشنی دوڑتی ہے. یہ تیزی سے دوڑتی ہے. مثلاً آپ 1,86,000 میل دور کھڑے ہوں اور درمیان میں کوئی آپ کو رکانے والی چیز نہ ہو, اور میں یہاں 1,86,000 میل آپ سے دور ہوں اور میں لائٹ کو آن کروں تو 1 سیکنڈ میں آپ کو وہ روشنی نظر آئے گی. اتنی اسپیڈ سے فاصلہ طے کرتی ہے روشنی. اس واسطے اسپیس کو ناپنے کے لیے کلومیٹر چھوڑ کے سائنسدانوں نے لائٹ ڈسٹینس استعمال کیا. لائٹ ڈسٹینس 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے دوڑنے والے کیا ہیں سیٹلائٹ بنائے. جاؤ اب اس حیثیت سے بھی اگر کوئی سیٹلائٹ خالی زمین سے نکل کے سورج تک پہنچنے کے لیے اگر اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی ہوگی تو بھی تقریباً 8.5 منٹ لگیں گے. کیوں؟ یہاں سے سورج
9.5 करोड़ मील दूर है, 9 करोड़ 50 लाख मील दूर है इस जमीन से सूरज। इसी वजह से साइंसदान कहते हैं कि जब सूरज निकलता है, जो रोशनी हमको पहुंचती है जिस्म को, निकलता जब है, उससे हमारे जिस्म को पहुंचने तक 8.5 मिनट लगते हैं। सुबह में 8.5 मिनट पहले सूरज निकलता है, उसकी रोशनी आ रही होती है, आ रही होती है, आ रही होती है, आ रही होती है, ज़मीन को टच करने के लिए 8.5 मिनट लगते हैं। वो जो रोशनी रफ्तार करके आती है ना, वो पर सेकेंड 1,86,000 पर सेकेंड में क्या है, रफ्तार करती है रोशनी। इसी वजह से आके पहुंचने में 8.5 मिनट लेट पहुंचती है हमारे पास रोशनी। सूरज 8.5 मिनट पहले निकलता है, क्योंकि वो 9.5 करोड़ मील दूर है। हाँ, अब ये खाली जो 9.5 करोड़ मील दूर है, जिसका फासिला नापने के लिए 8.5 मिनट में रोशनी की रफ्तार से बंदा पहुंच सकता है, अगर रोशनी की रफ्तार से जाए तो सिर्फ ये खुद 3 लाख या 3 लाख से जायद 4 लाख इस तरह की दुनियाएं सूरज के अंदर दाखिल हो जाएंगी। सूरज उतना बड़ा है। सूरज जमीन के उतना नहीं है। जमीन सूरज के आगे इतनी छोटी है जैसे हमारे मैप में श्रीलंका क्या है, एक नुक्ता होता है, वैसे ही जमीन एक नुक्ता है सिर्फ। पूरी जमीन जो सबसे नजदीक तारा है वो सूरज है। वो सूरज इतना बड़ा है कि तकरीबन 4 लाख जमीनें उसके अंदर दाखिल हो जाएंगी। 4 लाख जमीनें, ये पूरे जमीनें अंदर दाखिल हो जाएंगे। सूरज उतना बड़ा है, जो कि सबसे नीचे है, जो 8.5 मिनट में रोशनी की रफ्तार से पहुंच सकता है बंदा अगर गए। आज तक कोई नहीं गया 8.5 मिनट, वो सिर्फ रोशनी की रफ्तार है। लेकिन अगर कोई जाए जिसकी स्पीड पर सेकेंड 1,86,000 पर किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो वो जा सकता है 8.5 मिनट में। अब जरा अंदाजा लगाओ, इससे हैरत अंगेज बात कह रहा हूं। अल्लाह के लिए क्या कायनात के बारे में पढ़ो, तब अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। हाँ, मैंने साइंस में, सोशल साइंस में 10th पढ़ते वक्त सब नहीं पढ़ा मैं। हाँ, वो तो मालूम सबको, मैं तो 10th फेल है, पास क्या भी नहीं। ये इल्म की हैसियत से पढ़ा बाद में। इल्म है भाई, कॉलेज स्कूल से नहीं बनता इल्म। इल्म होता है, इल्म के लिए पढ़ो। अब इससे हैरत अंगेज बात देखो, क्या ये सबसे छोटा तारा जो सूरज है, जिसको पहुंचने के लिए रोशनी की रफ्तार से 8.5 मिनट में पहुंच सकते हैं, जो असल तारे हमको दिखते हैं ना, वो कितने दूर है पता है? कितने दूर है पता है? अगर एक फ्लाइट या एक सैटेलाइट या कोई भी एक ऐसी मिशन जो कि 1 सेकेंड में 1,86,000 मील पर सेकेंड के हिसाब से दौड़ती हो स्पीड में, वो 1 साल तक दौड़ती रही तो भी एक तारा नहीं है। 2 साल तक दौड़ती रही तो भी एक तारा नहीं है। 3 साल तक दौड़ती रही तो भी एक तारा नहीं है। पहला तारा जो आता है वो 4 साल 4 लाइट ईयर गुजरने के बाद पहला तारा नजर आता है। उतना दूर है तारा। अंदाजा करो कितनी बड़ी है कायनात। एक लम्हे में कितने स्पीड से जा रहा, वो कितने स्पीड से जा रहा है भाई? वो 1,86,000 मील पर सेकंड से जा रहा। वो कितना देर जा रहा है? एक दिन, एक महीना, 1 साल गुजर। 1 लाइट ईयर तक कोई तारा नहीं है, 2 लाइट ईयर तक कोई तारा नहीं है, 3 लाइट ईयर तक कोई तारा नहीं है। इसको लाइट ईयर कहते हैं। 4 लाइट ईयर गुजर जाएंगे, 4 साल सैटेलाइट को छोड़ के 4 साल हो जाएंगे तो वो पहले तारे के पास पहुंचेगा। पहले तारे के पास। हालांकि कई तारे ऐसे हैं जिनको क्या है, 10 करोड़ लाइट ईयर तक भी जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, उतने दूर हैं तारे। हमको जो दिखते हैं ना, वो नीचे वाले तारे जिनकी रोशनी पहुंच गई। इतने ऊपर तारे हैं। कायनात जब बनी उस जमाने से लेकर 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड की रोशनी तेजी से नीचे आ रही है, लेकिन अब तक नहीं आई। कायनात पैदा होने से लेकर अब तक नहीं आई, क्योंकि वो उतना ऊपर है। वो आले को है, अभी आले कुछ है, हमको नजर नहीं आता। इस वास्ते हम जो देखते वो नॉर्मल छोटे तारे जो यहां नीचे आ गए,
اور کروڑوں میل دور ہیں. اور یہ جو 4 لائٹ ایئر میں ایک تارا جو نظر آتا ہے نا، جو چھوٹا ٹمٹماتا، سائنسدان کہتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے زمین 4 لاکھ اندر سورج میں داخل ہو جائیں گی، ویسے سورج کروڑوں داخل ہو جائیں گے ایک تارے کے اندر. ایک تارے کے اندر سورج لاکھ نہیں کروڑوں اندر داخل ہو جائیں گے ایک تارے کے اندر. جب اتنی بڑی کائنات جس میں ہیں ہم وہ ہے، تو کیا اللہ جنت کو نہیں بنا سکتا اتنی بڑی؟ ہاں، ایک ایک تارا ہی خالی ایک ایک جنت بنا دے تو وہی تمہارے لیے کیا ہے، کئی دنیاؤں سے بڑی ہوگی جو اوپر رکھا ہے. یہی کل قیامت میں جنت بننے والے ہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ جنت بن چکی ہے، کہاں ہے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، میں نے اسی وجہ سے کہا کہ کہیں میں نے تفسیر نہیں پڑھی. سمجھانے کے انداز سے جو سمجھتے ہیں کہ یہ خالی باتیں ہیں جی، یہ علماء کیا ہیں، بالکل کیا ہیں، بیکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسا سب بڑا مل سکتا ہے کیا؟ میں ثابت کر رہا ہوں اسی وجہ سے، دنیا ہی میں ہے، جس دنیا میں تو رہتا ہے وہی تارا کیا ہے، کئی کروڑ گنا زیادہ کیا ہے وہاں موجود ہے. سائنسدان اس کی تحقیق کر کے برابر بتا دیے ہیں. جب یہاں اللہ نے اتنی وسیع کائنات رکھی ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس دنیا کے 15 اتنا ادنا جنتی کو نہیں دے سکتا؟ کیوں نہیں دے سکتا؟ جس کی جنت کی چوڑائی کو اللہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کے برابر ہے، تو ان تمام سیارے تارے جو اوپر ہیں ان سب سے بھی بڑی جنت ہے. اسی وجہ سے ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی تو بتانے ہر جنتی کو جو ملے گی نا، پورے جنتی جب داخل ہو جائیں گے نا، وہ اور اتنی بڑی جنت ہے، سب کے سب داخل ہو گئے پھر بھی جنت خالی نظر آئے گی، ابھی خالی. تو اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو کن سے پیدا ہوگی، اور اس مخلوق کو پیدا کر کے جنت میں آباد کرے گا، کیونکہ جنت خالی ہے نا ابھی، ان کو آباد کرے گا. جو بالکل نئی مخلوق آئے گی، اتنی بڑی ہے، جتنے انبیاء کی امتیں آئے سب چلے گئے، امت محمدیہ ہے سب چلے گئے، پھر بھی دیکھے تو جنت خالی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی نسل کو پیدا کر کے جنت میں ڈالے گا. اتنی بڑی جنت ہے، تو اب یہ بڑی کیسے ہوں گی؟ تو یاد رکھو، یہ چھوٹی سی مثال رکھ لو، یونیورس کی مثال جو ہم رہتے ہیں نا، وہ یونیورس کی مثال رکھ لو کہ آج ہی دنیا اتنی بڑی ہے، تمہارے عقل میں نہیں آ سکتی، تو جنت کیسے تمہارے ابھی عقل میں آ جائے گی؟ لیکن حقیقت میں اتنی ہی بڑی ملے گی، 100% اتنی ہی بڑی ملے گی ایک جنتی کو، جیسے ایک بڑی سلطنت ہو. ہاں، خالی پھر کے دیکھنے کے لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1000 سال لگ جائیں گے اس کو اپنی جنت، اپنی خود کی جنت پھر کے دیکھنے کے لیے. اور پھر کے دیکھنے کے لیے آٹو رکشہ بھی کیا ہے، پاؤں سے چلانے والی رکشہ نہیں ہوں گی، ہواؤں میں اڑیں گے. ان کے پاس تو جنت کے گھوڑے جو ملیں گے نا، وہ کیا ہے، اڑنے والے تو ملیں گے نا جی، اسی سے تو کیا ادھر ادھر ہوں گے. وہ سواریاں ان کی پوری کیا ہے، اڑنے والی سواریاں ہوں گی، فلائٹ سسٹم پورا، جہاں چاہو جاؤ آؤ. پھر بھی دراصل اتنی بڑی ہے، پھر بھی اتنی بڑی ہے. ابھی ہم جنت میں اندر داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے کی کیفیت میں کیا حال ہوگا وہ میں نے بیان کر دیا پورا. یہ جنت ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں اس کے لیے اصل کوشش کرو. یہ دنیا ہے کیا جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، دروازہ کھلوائیں گے، اور سب سے پہلے امت محمدیہ اندر داخل ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا پہلا زمرہ جو داخل ہوگا تو وہ ایسے لگ رہا ہوگا جیسا کہ کیا ہے، تابناک چاند ہیں 14ویں کے جو کہ اندر داخل ہو رہے ہیں. اب جب اندر داخل ہوں گے، ذرا اندر کا ماحول بھی دیکھ لو. ذاتی لحاظ سے میں نے بتا دیا، جسم پورا ٹوٹل تبدیل ہوگا. کھانے کا نظام یہ نہیں ہوگا، نہ وہاں پر کیا گندگی ہوگی، نہ رینٹ ہوگا، بالکل سسٹم ہی بدل کے، مائل نہیں، کچیل نہیں. لیکن ہزاروں قسم کے کپڑے ہوں گے جب چاہیں جنتی بدل لے. میل کی وجہ سے نہیں، خواہش پر. آج خواہش پر بدلنے والے بہت کم ہوں گے. ہاں، میل کی پریشانی سے کیا کرتا انہیں 2 گھنٹے میں نکال کو اور ایک پہنتا.
دھوپ ویسی ہے، کیا کریں گے بیچارہ. ہاں لیکن خواہش پر بدلیں گے، اپنی خواہش پر نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ایک ایک کپڑا پہنیں گے، دیکھیں گے، پھر نکالیں گے، پھر پہنیں گے. اچھا جیسے ہی داخل ہو جائیں گے پہلا کھانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت پہلا، نزلا من غفور الرحیم. نزل جیسے ہی آ کے بیٹھتے ہیں نا جی، ہم کیا کرتے ہیں مہمانوں کو کوئی مشروب لا کے دیتے، کوکو کولا، پیپسی، ذرا دیو بھائی، اب تمہیں پیسہ دیو بھائی، کوکو کولا پیپسی دیو نہ کو، اب کیا ہے سو تمہیں پیسہ دیو. اس جنت کے عوض جو کہ ابھی میں بیان کر رہا ہوں صفات، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو اور اللہ جنت میں دے گا. اور حقیقت میں یاد رکھو، مسجد کے لیے تو خاص فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی اللہ کی مسجد بنانے میں تعاون کرتا ہے یا مسجد بناتا ہے، اس کے لیے اللہ جنت میں ایک الگ سے محل بنائے گا. جو جنت جس کے بارے میں رب نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا ایک مارتے ہیں نا ایک کوڑا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ اس پوری دنیا سے بہتر ہے. جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یہ دنیا اور اس کا اندر جو کچھ ہے ان سامان سے قیمتی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی تو بھی کیا ہے، جنت اس سے بہتر ہے. اور اللہ کہتا ہے مسجد میں تعاون یا مسجد بنائے تو ایک پورا گھر تمہیں دیتا ہوں، ایک پورا گھر. تو آج آگے نہیں آتے. 50 لاکھ کا کیا ہے، میں نے اعلان کیا، میں تو سمجھا تھا کہ 1-2 دن میں مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی بندہ نہیں ہے جو آ کے کہے کہ ایک 5 لاکھ لے لیجئے، ایک 10 لاکھ لے لیجئے، 5,000 2,000. بعض لوگ تو کیا ہیں، یہ تو بڑا موبائل فری کا قصہ ہوگا نا، یہ وہ کیسا ٹرانسفر کرتا ہے مجھے تو اب تک معلوم نہیں. 10 روپے ٹرانسفر کرتا برابر، ہر رات 10 روپے، ایک جنا 20 روپے ٹرانسفر کرتا. خیر جو بھی ہے اس کی استطاعت، لیکن کہہ رہا ہوں ہاں 10-20 روپے ٹرانسفر. ابھی آ رہا تھا، دیکھا ایک میسیج آیا، دیکھا 20 روپے ٹرانسفر کیا، ماشاء اللہ، اللہ قائم دائم رکھے. تو یہ ہمارے ایسے لوگ ہیں، لیکن کیا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. یہ کیک کا اگر ہسٹری نکالو، ہاں کیا لائے ہو، یہ سوال چھوڑ کے میں یہ پوچھو کیا چھوڑ کے آئے ہو، مجھے مار پیٹ شروع کر دیں گے. ہاں بہت پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. ایک ایک بھی لینڈ لارڈ ہے، ایک ایک کے بھی گھراں کیا ہیں، کروڑوں کی مالیت کے رکھے ہوئے ہیں. ہاں پھر بھی فاقہ ہے، پھر بھی ہائے واللہ. وہ بولتے کیا ابھی نہیں مولوی صاحب، مشکل میں چل رہا ہے، بزنس نہیں مولوی صاحب، کیا جی اب بیچ زمین خریدے گئے. ہاں مولوی صاحب بچہ ہیں ویسے کیا بھی کر کو رکھنا نہیں. ارے کیا بھی نہیں بولا نا رے بیچ تو، ہاں اب کہاں سے آ گئی زمین. خالی معمولی گھر والا بھی اگر ہو، یہاں آج کیا ہے، کسی کا گھر ہے خاص تو کم از کم انہیں کروڑ پتی ہے، کم از کم کروڑ پتی ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے دیتا نا، میں کبھی کسی 1 روپیہ بھی لیتا نہیں، گھر بیچتا دے دیتا. میرا کوئی خاص گھر نہیں ہے بھائی، میں کرائے میں رہتا ہوں اور بنانے کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے بہت دور دور تک. لیکن جن کو اللہ دیا نا، کبھی توفیق نہیں ملی کہ ہم یہ چیز کیا ہے ڈونیٹ کر دیتے ہیں، گھر ہی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، زمین ہی ڈونیٹ کر دیتے ہیں. ایسے بولنے والے بہت کم ہیں. آج کیا ہے، کتنا بھی بتاؤ حرص سے دنیا نہیں جاتی. الٹا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بیان کر کے پیسہ لیتے. ہاں میری بلڈنگ بننے کے لیے لیتے، پورے لوگوں کو معلوم فلاں گلی میں میری بلڈنگ بننے کو ہے، اوپننگ گھر کی ٹھنڈی کرتے وقت بلا تو پورے کو. یہ تو جذبہ ہے، دین ہے، کیا زمانہ کیا مانا ہے. ہاں اصل تو یہ ہے نا جی، جو جنت حاصل کر لے اس کے لیے 2 نکالو. 10 گھر ہیں تو 1 گھر بیچو. ہاں 10 لاکھ اکاؤنٹ میں ہو تو 1 لاکھ نکالو. کیا مولوی صاحب کیا کہ بولتے ہیں، پورا جان کو رکھو ہے. جس کے پاس 10 لاکھ رہیں گے انہیں سوچیں گے آہا مجھے بولتے ہیں جس طرح انہوں جان لیے دستا پہلے سے. نہیں بھائی ایسے ہی بول رہا ہوں. ہاں لیکن ہے پیسہ مسلمانوں کے پاس، نہیں ہے بول کے نہیں. اگر نہیں ہوتا تو یہ 5 اسٹار ہوٹل، یہ بڑے بڑے ہوٹل سب فل ہوتے. کیا جا کو دیکھو کون کھاتے زیادہ. ہاں پام شور دیکھ لو، وہاں دیکھ لو، یہ شور دیکھ لو، وہ شور دیکھ لو، سی شور دیکھ لو، سی شیل دیکھ لو، جتنے سیلنا ہی پورے دیکھ لو، کس سے بھر کو ہی. ہاں کھا کو اتنا کھاتا، 5,000 10,000 کی بل خالی ایک نائٹ کی. ویسا کیا رے کھایا، ہاں اڑا گوا تھا آرام سے، بالکل خوشی سے. ایک فیملی ٹور رکھ لو. اب عید ملن شروع ہوگا ٹور، ہاں عید کے بعد ایک فیملی ٹور رکھ لو، کم از کم 1.5-2 لاکھ آرام سے. میرے بچے ہی بھائی، میں فلیٹ میں جا کو آیا، یہاں پھرا وہاں پھرا.
4 سال سے ہم بھی مانگ رہے ہیں بھائی دیو 5,000 2,000 1,000 دال کو کہاں سے کام ہوگا؟ اور بڑے بڑے کام کرنے کے ہی، اور بھی بڑے بڑے کام کرنے کے ہی بہت سے اور کام سوچے ہوئے ہیں جن کو کیا ہے 10 کروڑ 15 کروڑ کا کیا ہے لاگت ہے۔ اللہ سے امید ہے دینے والے کہیں سے کہیں پیدا ہوں گے، یہاں سے نہیں تو غیب سے آئیں گے، اور غیب سے آئے ہیں۔ میری زندگی میں نے خود دیکھا ہے، ایک مرتبہ ایسی تنگی تھی، 2002 کا قصہ سنا رہا ہوں، 3,500 روپے جو مرکز میرا تھا جو چلا رہا تھا اس وقت، جبکہ میری عمر کیا ہے تقریباً 25 سال کے قریب رہی ہوگی، وہ زمانے سے بھی میں اسی میں تھا۔ 3,500 روپے رینٹ تھا، اور مہینہ گزر جاتا رینٹ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ آج خالی خرچہ 4.5 لاکھ سے اوپر ہے ماہانہ میرا جو نکالنے کا ہوتا ہے رینٹ۔ وہ زمانے میں 3,500 تھے، اور مہینہ گزر جاتا تھا اور 5 تاریخ آ جاتی تھی، اور بلڈنگ اونر کے پاس شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے میری زندگی میں دیکھا واقعہ ہے۔ صبح سویرے دینا تھا مجھے پیسہ، اور رات بن کر کے گیا۔ وہ ویسا ڈور تھا جو جیسا لکڑی کا ڈور ہوتا ہے نا پرانے زمانے میں، ویسا تھا دروازہ اس کا، جو کہ نیچے گیپ ہوتی ہے، لکڑی کا دروازہ میں نیچے گیپ جو ہوتی ہے ویسا تھا دروازہ۔ میں رات میں لاک کر کے گیا، یہ سوچ کے کہ سما کیا کریں گے، دیکھیں گے کچھ میٹنگ کریں گے بیٹھیں گے۔ تو صبح سویرے جب میں آ کے دیکھا تو کسی نے وہ گیپ کے نیچے اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا اماؤنٹ، 500 کے نوٹ تقریباً گن کے دیکھا تو پورے 11,000 تھے جو بکھرا کے گیا، کیونکہ ایک ساتھ وہ نہیں پھینک سکتا تھا، تو ایک ایک کر کے نوٹ پھینکا تھا، وہ ایک ایک کر کے اندر پھینکا تھا، ایک ایک کر کے میں جب کھول کے پورے نوٹ جمع کیا تو تقریباً وہ 11,000 روپے تھے۔ کون کیا، کیسے کیا، کسی کو نہیں معلوم۔ میں نے اپنے لوگوں کو سب کو بلا کے پوچھا کس نے ڈالا ایسا، کہا کہ ہم کو نہیں معلوم کون ڈالا۔ کام نہیں کھڑا، بڑے بڑے کام ہم نے اٹھایا، اللہ کی وجہ سے کام نہیں کھڑا۔ اللہ نے غیب سے امداد کر دی۔ ہاں یہ جو بولتا ہوں نا یہ کیا ہے، رسم پوری کرنے کے لیے بول دیتا ہوں کہ بولنا ہے کہ بھائی اللہ کے راہ میں تو، ہاں اس بات سے رسم پوری کرنی، اللہ ضرور پورا کرتا ہے، اللہ کے راہ میں نکلے۔ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے کہ میں تجربے کی بات کروں، لیکن میں اس پر یقین رکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوں، کروڑوں کے مسائل اللہ نے حل کر دیے، کروڑوں کے مسائل۔ ایک زمانے میں زیادہ دور نہیں، 4-5 سال پہلے اتنی تنگی تھی کہ 3,000 روپے بھی مل جائیں تو ماہانہ کیا ہے میرا کام نکل جائے، یہ سوچ رہا تھا۔ آج خالی میں 5.5-4.5 لاکھ روپے ماہانہ خالی کرایہ دیتا ہوں، اور بھی اب بھی اکاؤنٹ میں کیا ہے 1,000-2,000 پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہاں سے آتا کہاں جا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کام چل رہا ہے، اللہ کا کام چلے گا ضرور، جو بھی اٹھے گا۔ اللہ کا کام کبھی کھڑنے والا نہیں ہے، آپ دو یا نہ دو، لیکن جو دے دیے وہ عقل مند ہیں، جنہوں نے اس کے عوض جنت خرید لیا۔ ہر جگہ تو کیا ہے توحید کی مسجد بننے والی نہیں کہ آپ کا خرچ وہیں پر جا کے پہنچے۔ آج تمہارے لیے یہاں موقع ہے، 50 لاکھ کوئی بڑی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ بقیہ میں پورا ادا کر دیتا ہوں۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہے، دنیا کی حرص اتنی ہے کہ گھر یہ سب ہم کیا بولتے سیونگ میں ہے، یہ سب بچوں کو سیونگ کر کے رکھا ہوں۔ ہاں گویا کہ تم نے کیا کیا ہے، پورا معاہدہ کر کے آیا ہے، تم نہیں سیونگ کرے گا تمہارے بچے پورے کے پورے کیا ہیں نادار اور خلاش بن کے بھکاری بن جائیں گے۔ ارے جنہوں نے لاکھوں کی سیونگ کی تھی، کروڑوں کی سیونگ کی تھی، جاؤ جا کے دیکھو نظام کے بیٹے اور بہادر شاہ ظفر کے بیٹے، میں نے اپنے آنکھوں سے کیا ہے وہ چیزیں پڑھی ہیں کہ آج ان کے خاندان والے کسی مسجد کے پاس یا کسی درگاہ کے پاس بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی۔ کیا کی سیونگ کر رہے ہو؟ ہاں جن کا تاج ہیروں کا ہوا کرتا تھا، اسلام کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا تو ان کے خاندان والے کہاں ہیں؟ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ بھیک میں بتا سکتا ہوں آپ کو کس جگہ بھیک مانگ رہے ہیں، کس خاندان کے، بڑے بڑے بادشاہوں کے خاندان کے، مغل خاندان کے۔ کچھ نہیں ملا ان کو، کچھ نہیں۔ ہاں دین ایمان، اسی وجہ سے کیا ہے اسلاف میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے ایک آیت بیان کی ہے کہ عمر بن عبد العزیز جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے 4 بیٹے تھے، اور اسی طرح ملک عبد الملک بن مروان جب مرا اس کے بھی 4 بیٹے تھے۔ کہتے ہیں کہ عبد الملک جب مرا تو وراثت میں ہر بیٹے کو 10 لاکھ سونے کے سکے ملے، دینار 10 لاکھ۔
اور عمر بن عبدالعزیز جب مرے تو ان کے بیٹوں کو ہر ایک کو عمر بن عبدالعزیز کے ترکے میں سے 10 درہم ملے، چاندی کے 10 سکے، اتنا ہی تھا ان کے پاس. اللہ والے تھے، لیکن وہ بھی حاکم یہ بھی حاکم. انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، انہوں نے کیا ہے نارمل زندگی گزاری. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کی نسل کو، اگلے زمانے میں میں نے آنکھوں سے دیکھا نسل کو. عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹوں کے پاس خلاشی اور فقیری تھی، اور عبد العزیز عمر بن عبدالعزیز کے 4 بیٹے ایک مرتبہ سخاوت کرتے تھے تو پورا شہر امٹ کے آتا تھا اور سخاوت لے کے جاتا تھا، پھر بھی ان کی دنیا کم نہیں ہوتی تھی. جبکہ وراثت میں پائے 10 درہم اور انہوں نے وراثت میں پایا 10 لاکھ دینار، لیکن سیو نہیں ہوا. سیونگ تو دنیا سے نہیں ہوتی، دین سے ہوتی ہے. دین کا کام کر کے جاؤ، اللہ بندوں کو کیسے اٹھاتا ہے دیکھو، تمہارے خاندان کو کیسے اٹھاتا ہے دیکھو. تم دین کے لیے لگ جاؤ، تمہارے خاندان کی حفاظت اللہ لے لے گا. ہاں، دنیا داری میں نہیں رکھا کچھ، پتہ نہیں کل کون چھین کے کیا لے جائے تمہارے بیٹوں سے، کون بہلا دے، یا خود بیٹے اتنے نالائق نکلیں کہ ادھر ادھر بزنس میں کر کے لاس کر کے بیٹھ جائیں. بڑے لوگوں کے جتنے بیٹے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ زیادہ تر یہی ہے، الٹا سیدھا بزنس کرتے، لاس کر کے بیٹھتے، لاکھوں جاتے، باپ تبھی بھی خوش. لیکن دین کے لیے پوچھو، مولوی صاحب اب بھی میرا بیٹا 10 لاکھ روپے گھما کو آیا. مولوی صاحب 10 لاکھ روپے گھما کے یہاں دیا تو 5 لاکھ کب بھی نہیں دیا نا. میں اتنا کھل کے بولتا ہوں، اس واسطے بولتا ہوں کہ اصل سمجھ آنا مقصود ہے، ورنہ تو طنز مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ کی. میں تو کہا نا، میں رسمن کہہ رہا، اللہ ہی پورا کرتا ہے اصل میں، اور اللہ کہیں سے بھی پورا کرتا ہے. ایسے ایسے احوال میں نے خود دیکھے، کہاں سے کون آتا کون ڈالتا پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھے جاتا رہتا ہے، نام معلوم نہیں، نشان معلوم نہیں، کام بن جاتا ہے ضرور بے ضرور. لیکن آپ کے لیے بہت اپرچونٹی آپ کے محلے میں ہو رہا ہے معاملہ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے توحید کے اس مرکز کو. پھر یہاں پر سجدے ہوں گے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کی توحید کی آواز بلند ہوگی، معاشرہ سدھرے گا. یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد بہت قریب، جس میں آپ کو حصہ لگانا ہے، تاکہ کیا ہے یہ پوری کی پوری عمارت صحیح طور پہ بن جائے. اور ہم اگلے یہ نہیں کہ ایک ہے، میں کہتا ہوں نا اگلے بہت سے پروجیکٹ ہیں جن کو لانا ہے، اور بھی یونیورسٹی لیول تک ہمارے لیے لانا ہے، کچھ نہ کچھ بنانا ہے. جب تک اللہ نے زندگی سانس میں سانس رکھی، ہم کو حرکت کرنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع دیا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھائے. تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا جنت کے احوال میں، تو جنت کے احوال میں جو ذکر کر رہا تھا، آخری ذکر میں نے کیا کیا، کوئی یاد رکھا ہے؟ نہیں، وضو کے پریشانی میں پھر رہا ہے کہ جی کھانا نزل پہلی حساب سے، جو کہ پہلی مہمان نوازی، فرمایا کہ مچھلی کا جگر ہوگا جو اللہ کھلائے گا. اب بتاؤ جی ذرا، تم نے مچھلی کا جگر کبھی دیکھا ہے؟ کیا کھانا ہوگا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا. پتہ نہیں وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی جس کا جگر کیا ہے سب کو اللہ کھلائے گا. چھوٹی مچھلیوں میں تو جگر ہوتا ہی نہیں، اور وہ پتہ نہیں وہ کیا ٹیسٹ ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی مچھلی کا جگر کھلائے گا پہلے ہی اس میں. اور دوسرا جو کھانا بیٹھک ہوگی نا، کھانے کی خاص، فرمایا کہ بیل کا گوشت کھلائے گا. ہاں، دوسری سٹنگ میں وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. شیخ کباب، ہمیں تو کیا ہے ریسا ہیں اس کے، ہاں چھوڑیں گے ہمیں، وہاں لائن لگ جائیں گے، لائن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. غلمان جو ہوں گے نا جی، اسی وجہ سے تو ہوں گے. ہاں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. فرمایا کہ کسی کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسا بادشاہ اپنے نوکروں کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا ہر جنتی بادشاہ اپنے آپ کے نوکروں کے ساتھ ہوگا. حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے. بیٹا کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ اندر جا کے. ہاں، اور وہ جو ویٹرز جو ہوں گے نا جی، اس کی صفت دیکھو، آج تک 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں دیں گا تم نا. اللہ نے کہا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. جو ویٹر تمہارے آس پاس پھر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تمہارے کام والے جو ہوں گے وہ اتنے خوبصورت ہوں گے گویا کہ چھپا کے رکھے گئے موتی ہیں.
اور دوسری جگہ فرمایا ولدان مخلدون، اور ہمیشہ کروڑوں سال گزر جائیں گے لیکن وہ جوان رہیں گے. ہاں ہمارے یہاں ویٹروں کو کیا کرا جاتا، ایک سوٹ گیٹ پہنا کو اوپر سے میک اپ کر کو کالے کو گورا کر کو کسی حالت میں لے لگا کو انہیں پوچھتا تھا. ابھی بھی پوچھتے وقت بولتا نا وہ بات سن گے تو تمہیں نہیں بولیں گے، آرڈر بھول جائیں گے. معلوم ہوتا پکا چیری سے بلا لے گا با اوپر گپر لباس پہنا کو اندر تھوپ مالش کر کو بھیجائے کر کو. ہاں ویسا ویٹر. لگا تمہارا جو ویٹر ہوگا نا کأنہم لؤلؤ مکنون، موتی موتی وہ بھی جو چھپا کے رکھے گئے، یہ خوبصورت ترین بچے پھر رہے ہوں گے تمہارے کام کرنے کے لیے، نوجوان بچے. ہاں کوئی بھی آرڈر دینا ہے فوری طور پر لا کے رکھیں، بوڑھا نہیں. دیکھو 10 منٹ کے بعد کیا ادے آتا ہوں صاحب بول کے کیا حلالے حلالے کو آیا تک آدھی چا گر جاتی. نہیں مخلدون، جوان بھاگے بھاگے کام کر رہے ہو. اور ٹرینڈ کیسا ہوگا یہ بھی تم دراصل کیا ہے اپنی بادشاہت جتانے کے لیے حکم کرو گے. یہ نہیں کہ یہ نہیں تو نہیں آئیں گے، تم ڈائریکٹ حکم کرے گے تو آئیں گے. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ابھی بیٹھے بیٹھے دیکھا ارے کیا پھل ہے بھائی، یہ بڑی خوبصورت لگ رہا ہے، کھائے تو کیا مزہ ہوگا. پھل آ کے بولے گا کیسا کٹ کر کے آؤں، نہیں آ کر چھلکا نکال کے آؤں، نہیں چھلکے کے ساتھ آؤں، کیسا آؤں میں آپ کو. قطوفها دانیہ. ویٹر سے بلا کے لینا وہ ضروری نہیں، یہ چپکے بادشاہت بتانے کے لیے ویٹر کو بلائیں گے تمہیں. وہ بولتے نا ذرا جانے بیٹھ کو بلاتے چپکے تھے پانی رہتا ہے پانی لا رہے کہتے پانی ہے نا بولتا، اور ایک لڑے ویسا دیتا نا بل دیتا نا ذرا جتائیں گے بول کو، تو ویسے رہتے نا. تو وہاں تو کیا جتانے کے لیے بلائے گا وہ، ورنہ تو خود آنے کے لیے تیار. اوپر سے پرندہ اڑا، واہ کیا پرندہ ہے، کیسا رہے گا گوشت. پرندہ اڑا کیسا 65 95 2005. کیا بن کے آؤں آپ کو، تمہارے لیے تو ہوں. تم آرڈر کرو ویسے ہی تل کے آتا ہوں، تل کے ہونا ہے، سالن کا ہونا ہے، کیا ہونا ہے تمہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ خطوفت کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم. خالی جھکے پڑ رہے ہیں، ہر چیز تمہارے لیے پہلے سے. حتیٰ کہ کیا ہے شراب کا تو ایک الگ ہی مقام ہوگا. ہاں شرابا طہورا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. فرمایا کہ شراب کے لیے الگ الگ کیا ندیاں ہوں گی، ندیاں، اور اس بڑے ندیوں میں سے ہر کوئی اپنے گھر کی ندی الگ نکال لے سکتا ہے. یعنی بہت بڑی شراب کی ندی بہ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ شراب ڈائریکٹ میرے روم پہ آئے تو آپ ندی یوں کھینچ لیں گے تو آپ کے ساتھ ندی جس طرح کیا ہے کوئی جانور آپ کے ساتھ آتا ہے اسی طرح یہ ندی ساتھ میں آئے گی، آپ بیڈ روم تک لے آ کے رکھ لیں گے کہ جیسے چاہیں پیئیں جب چاہیں پیئیں. لیکن یہ تو آپ کے لیے ہے، خصوصی بازار میں لگے گا پھر ایک اور VVIP ٹریٹمنٹ. سب آؤ، یہاں شراب جو رکے تھے نا وہاں ہم خود پلائیں گے، تو آؤ سب آؤ. اور شراب بھی کیسی آئے گی، آپ بیٹھیں گے سیٹ پہ بیٹھیں گے اور آپ کو طلب ہے مجھے 1 گلاس پینی ہے، برابر 1 گلاس ہی لا کے رکھے گا. ویٹر کو معلوم ہوگا آپ کو کتنی چاہیے، پوچھے گا نہیں. وہ ایسی ہوٹل اب تک نہیں کھلی، برج خلیفہ میں بھی نہیں کھلی. تمہارے دل کی بات جاننے کے واسطے انہیں پیڈ لے لگا تھا، کیا ہونا سر، الٹا لکھ کو جاؤ پھر اے میں بولا نہیں یہ کائی کو بولا، اچھا سر معاف کرو سر دوسرا لے لگا تم سر، پھر جاؤ لے لگا دوسرا. ہاں پوچھت نہیں، تمہارے دل کی کیا آواز ہے وہ سن رہا ہوگا، وہ لا کے رکھے گا ویسے ہی. 1 گلاس ہے 1 گلاس، 2 گلاس چاہیے 2 گلاس، 3 گلاس چاہیے. اور ایسی شراب جس میں اللہ کہتا ہے کہ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم. ایک تو اس پہ مہر لگی ہوگی جنت کی، ہاں ڈپلیکیٹ نہیں اصلی. اوپن تم کرو، اوپن کرتے ہی کیا ہے اس کے اندر اللہ مزاجہ من تسنیم، تسنیم ایک نہر ہوگی اس کا مزاج اس میں ملائے گا، اس میں ٹیسٹ جو دو آتشا کر دے گی اس کے ذوق کو، اس کی خوشبو کو. یہاں پیا تو بدبو نکلتی نا، ایسی بدبو انہیں خے کر لے کھڑا رہتا، خود پی لے کو. ہاں نہ خے ہوگا نہ بدبو ہوگی. اور شراب بنتی بھی کیسے معلوم ہے آپ کو، بالکل سڑے گلے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو پھل، اس کو کئی دن تک دبا کے رکھنے کے بعد جو سرانڈ نکلتی ہے نا وہ اصل شراب ہے. یہاں کی گندگی وہاں کی شرابن طہورا، پاک شراب. اور ایسی شراب جس میں نہ تمہاری عقل معوف ہوگی نہ کیا کریں گا، انہیں لنگی نکال کو پھریں گا، پھرتا ہوش کھو دیتا نا بھائی، جو چاہے کریں گا انہیں، ہوش نہیں کھوں گے. مزہ برابر رہے، ہر گھون کے ساتھ مزہ بدلتا جائے.
شراب، اور اللہ خود پیش کریں گے. اور وی آئی پی ایک طبقہ ہوگا، اس کے لیے تو فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، رب انہیں پلائے گا. ادھر فرشتے دے رہے ہوں گے، ادھر خود اٹھ کے پینا ہوگا. بعض اور اللہ کے خاص بندے وہ ہوں گے جن کو اللہ خود پلائے گا. چلو جی، جن کا چھت کیا ہوگا؟ اللہ کا عرش ہوگا. یہ فردوس والے ہوں گے، سب سے اعلیٰ مقام. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت مانگو تو فردوس مانگ لو، یہ مت مانگو اے اللہ جنت دے. ایک صحابی مانگ رہے تھے اے اللہ جنت کے قریب فلاں کھڑکی کے قریب میرا فلیٹ ہو. اللہ کے رسول نے کہا ایسا مت مانگو، مانگنا ہے تو ایک ساتھ بڑی جنت مانگ لو. وہ سب سے اعلیٰ جنت جو ہے نا وہ جنت الفردوس ہے، وہ مانگ لو. کیونکہ اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، بس اتنا قرب ہوگا. یہ انبیاء، شہداء، صالحین کی مرتبے کی جنت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کا مالک بنائے. بہت اعلیٰ جنت. اور اس میں جو سسٹم ہوگا وہ پورا سسٹم ہی الگ ہوگا. ہاں، سورج کی روشنی نہیں آئے گی. آپ کو معلوم ہے شمسم ولازم حریرا، فرمایا کہ جنت میں نہ آ کر ٹھنڈک ہوگی، نہ آ کر گرمی ہوگی، نہ آ کر سورج ہوگا. آپ پوچھیں گے جب سورج نہیں ہوگا تو روشنی کہاں سے آئیں گی؟ روشنی کا انتظام ہونا ہے نا. ہاں آئے گی روشنی. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا روشنی اللہ کا عرش کے نیچے کی جو نور نکلیں گے نا، اللہ کے عرش کے نیچے سے نور جو نکلے گا نا، وہ نور ہی پوری جنت کو منور کر رہا ہوگا. یا رب، یہ بھی کیا جنت ہے جس کو ہم بھول بیٹھے، ہم غفلت میں پڑ گئے. ہاں، یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم نے کیا ہے اتنی بڑی قیمتی چیز چھوڑ دی. پھر سب دینے کے بعد رب بلائے گا، پوچھے گا کچھ ہے؟ کہیں گے اللہ سب دے دیا، اور کیا ہے؟ نہیں، سوچ کے بتلاؤ کچھ اور ہے؟ اللہ سب دے دیا اور کیا ہے؟ ہاں نہیں، ایک بات اور ہے جو نہیں دیا میں. جنتی پوچھیں گے اللہ کیا ہے؟ کہا کہ آج اعلان کر رہا ہوں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، آج میں اعلان کر رہا ہوں وہ چیز کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میری رضا میں تمہیں دے رہا ہوں آج، سرٹیفکیٹ لکھ، تم کچھ بھی کر لو، اب تم سے ناراض کبھی نہیں ہوں گا اب میں، اور تم کو کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں، جو چاہے کرو، یہ نہ کرو یہ کرو، نہیں، جو چاہے کرو، اور جو چاہے تم کرنے پر میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گا. جاؤ. یہ سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد یوں جنتی اپنے ایک ایسے ہی خمار اور نشے میں ہوں گے تو ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ پکارے گا، کہے گا کہ تم نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہیں گے اللہ تجھ کو اصل حالت میں تو ہم نے نہیں دیکھا، ابھی تک بھی نہیں دیکھے ہوں گے. آخری نعمت اللہ تبارک و تعالی کہیں گے تم نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں. ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہوگی کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رب اپنے پردے کو اٹھائے گا. یا رب، وہ دیدار الہی بھی کیا ہوگا یا رب. اللہ ہم سب کو دیدار الہی سے مشرف فرمائے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ترو تازہ چہرے والے بعض ہوں گے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے اس دن. کہتے ہیں صحابہ کہ جیسے ہی اللہ پر نظر پڑے گی کائنات کی، جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے جنتی لوگ، اللہ کو دیکھنے میں لگ جائیں گے. جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، کیا نور ہوگا اس کا، کیا ضیاء ہوگی اس کی، کیا خوبصورتی ہوگی اس کی. یہ آنکھیں یہاں دیکھ نہیں سکتی، وہاں اللہ الگ نور دے گا ان آنکھوں میں، جہاں اس پاور کو سنبھالنے کی قوت ہوگی. کیونکہ اس پاور کو سنبھالنے کی اس دنیا میں کسی آنکھ کو قوت نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، کوئی علامۃ الدار ہو، ولی ہو، فلاں ہو، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں. موسیٰ نہیں دیکھ سکے، لیکن اللہ وہاں دکھلائے گا، اللہ کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں کا چاند اوپر نظر آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ لوگوں یہ چاند کو دیکھنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہرگز نہیں، آرام سے دیکھ رہے ہیں ہم، کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ کی قسم اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن جنت میں. جیسے تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح رب کو تم دیکھو گے. یہ دیدار الہی ہے نعمتوں میں آخری نعمت، یعنی آخری نعمت تو ہوگی ہی نہیں، پھر نعمتیں جاری رہیں گے. سب سے اونچی نعمت
یہ ہے وہ جنت جس کے لیے رب کہتا ہے کہ مجھے مان لو، میری اطاعت کر لو، یہ دنیا کی زندگی میرے اختیار میں دے دو، میں تمہیں اگلی زندگی یوں دوں گا جس کا کوئی کیا شمار ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ اتنا سن لینے کے باوجود جنت کی زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں یا پھر اسی دنیا کی زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ کیا بھائی یہ اعلان ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں دعا کی درخواست ہے بھائی، مریض ایوب خان، ہاں بلڈ کینسر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیشنٹ کو کیا ہے، مریض کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اس کا نعم البدل بہترین شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مرکز السلام لنشر الاسلام چنئی، اس مرکز کے بانی محترم شیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ ہیں، اور اس کی صدارت ان کے بڑے بھائی شیخ اسد اللہ مدنی عمری حفظہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ مرکز، اس کی نشاطات مختلف قسم کی ہیں۔ بعض نشاطات کو دیکھنے کا موقع ملا اور دیکھ کر کے خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ اس مرکز کی مختلف شاخیں ہیں جو اسی شہر چنئی میں مختلف جگہوں پر اپنے اپنے حساب سے اپنا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ اس مرکز کی جو سب سے اہم کوشش ہے اور جسے دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی، وہ ایک عظیم مسجد کی تعمیر ہے۔ وہ مسجد جو بیچ شہر میں واقع ہے اور ان لوگوں کے پلان کے مطابق گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کر کے 3 فلور اوپر جانی ہے، اور جو قریباً اب تکملہ تک پہنچ رہی ہے، کچھ کام باقی ہے جس میں سے ابھی ان لوگوں کو 50 لاکھ روپے کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے اصحاب خیر سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس میدان میں بھی کامیاب کرے۔ ان کے نشاطات کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوشش کو قبول فرمائے، اور مزید اصحاب خیر سے بھی میری یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ اس کام کو اپنا کام سمجھیں، اس لیے کہ کوئی بھی دین کا کام کوئی بھی شخص اکیلے لے کر کے نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے اصحاب خیر کی، اصحاب رائے کی، اصحاب علم کی، اور کسی بھی صلاحیت کا اگر کوئی انسان مالک ہے تو اس کی صلاحیت اور مشورے کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حساب سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔